سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عرفتنا من الحق فحملنا وما كثرنا عنه فبلغنا. اللهم امجي ساسنا واشعل به سدعنا واترك به فقنا وقتل به قلتنا واعذب به ذلتنا واغن به عائنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلفنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوعنا وفك به عسرنا وانجز به طلبتنا وانجز به موائدنا واستجب به دعوتنا واتنا به سؤالنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا واتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وعسى المعتين في به صدورنا واذب بغيظ قلوبنا واتنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى أحلق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وقسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزحر الضمان علينا فصل على محمد وآله وإنا لا ظالم بحد منك تحجله بالذر تشوى نفس تعز سلطان حق تزر ورحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر مجيدا لم يزل محمودا لا يزال نحمده على نوام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون في ملكه مورثا حالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتحاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الحادي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل سيدنا المعيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وعترته الطيبين الطاهرين الأئمة الحداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات قرآن حکیم کا یہ فرمان کل ہماری گفتگو کا عنوان بنا تھا کہ عنقریب ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حالات کس طرح سے بدلتے ہیں اور کس انداز سے انقلاب ہوتا ہے. قرآن حکیم نے ایک اصول بتایا کہ کوئی بھی ظالم ہو، کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو، ظلم کرتے وقت کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کا نظام اس اصول پر قائم کیا ہے کہ ہر ظالم کو اپنے ظلم کا نتیجہ اور انجام اس دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ بات بھی کل واضح کر دی گئی تھی کہ ظلم سے مراد فقط
وہی ظلم نہیں ہے کہ ایک حاکم اپنی رعایا پر اور ایک بادشاہ اپنے ملک میں رہنے والوں پر ظلم کرے، بلکہ ہر وہ عمل جو حکم خدا کے خلاف ہو قرآن کی نگاہ میں ظلم ہے، اور ہر وہ آدمی جو حدود خدا کو توڑتا ہے قرآن کی روشنی میں وہ ظالم ہے۔ اور ان تمام سے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس وقت حکم خدا کو توڑ کر شریعت اسلام کی مخالفت کر کے تم اپنے آپ کو جتنے راحت و آرام میں، اطمینان و سکون میں، عیش و عشرت میں محسوس کر رہے ہو، تو ان قریب تمہیں معلوم ہوگا، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے اس عمل کا انجام کیا ہوا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہماری روایات کے اندر خاص طور پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ظلم کرنے والے سے اس کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے پروردگار عالم نے خاص مقام کو مقرر کیا ہے۔ ویسے تو گناہ کی سزا ہر مقام پر ہر جگہ مل سکتی ہے، مگر ایک خاص مقام بنایا گیا جو فقط ظالمین کے لیے ہے، اور جہاں ظلم کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ پھر یاد دلا کہ ظلم کرنے والے سے مراد ہر گناہ گار، حکم خدا کا توڑنے والا، کسی بھی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا، شریعت کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنے والا، چاہے بظاہر ہماری نگاہ میں ایک معمولی ہی سا حکم کیوں نہ ہو، مگر قرآن کی نگاہ میں یہ ظالم ہے۔ اور ظالموں کو سزا دینے کے لیے پروردگار عالم نے خاص ایک مقام مقرر کیا ہے، جسے قرآن میں یہ کہہ کے بیان کیا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا پروردگار مرصاد پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب تم وہاں پہ پہنچو گے تب تمہیں اپنے ظلم کی حقیقی سزا ملے گی۔ اور یہ مرصاد کا مقام کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر سی روشنی اس پر بھی ڈال دی جائے، اس اعتبار سے کہ آج کی گفتگو آخری گفتگو ہے، تمام نامکمل موضوعات کو مکمل کرنا ہے، اور ایک تصور و خیال جو ذہنوں کے اندر موجود ہے، خاص طور پر اس تصور و خیال کی وجہ سے آج کی گفتگو کا ابتدائی حصہ مجھے وقت کرنا پڑ رہا کہ ایک خاص چیز جس کا تذکرہ روایات میں بہت کثرت کے ساتھ کیا گیا کہ آل محمد کے ماننے والے، محبان اہل بیت، علی کے شیعہ اور حقیقی معنوں میں مومن، ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے دو خاص مقام مقرر کیے ہیں کہ جہاں پہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ بظاہر یہ بات ہی ایک عجیب بات ہے، مومن کو بھی عذاب مل سکتا ہے، محب علی بھی کیا کسی قسم کی سزا پا سکتا ہے، اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے والا بھی کیا خدا کی نگاہ میں مجرم قرار پا سکتا ہے، مگر کیا کیا جائے، روایتوں پر روایتیں، حدیثوں پر حدیثیں، معصوم کے فرامین پر فرامین ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دو مقام تو خاص طور پر ایسے کہ جہاں پر عذاب دیا ہی جائے گا فقط ان لوگوں کو کہ جو محبان اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک کو کہا گیا ہے برزخ، ایک کو کہا گیا ہے صراط۔ ہمارے یہاں جو ایک عام طریقہ ہو چکا کہ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاؤ، احکامات دین کو بڑا حقیر، بڑا سبک، بڑا ہلکا، بڑا معمولی قرار دو، تو اب یہ ممکن نہیں کہ جب تک کہ اس کی سزا کو بھی معمولی قرار نہ دیا جائے۔ چنانچہ آپ عام طور پر دیکھیں گے شعر و شاعری ہو یا نثر کی گفتگو، صاحبان ایمان کا کسی قسم کا اجتماع، عذاب خدا کی بات آئے گی، عذاب آخرت کی بات آئے گی، ہمیشہ ایک مذاق کا انداز اختیار کیا جائے گا، ہمیشہ ایک مضحکہ اڑایا جائے گا۔ قرآن کریم جس حقیقت کو پوری سنجیدگی کے ساتھ بیان کر رہا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جا رہا کہ یہ جو عذاب کا تذکرہ کافرین کے لیے بڑا سخت ہے اور وہ آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کے دن صاحبان ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی ایک حقیقت بن کے ان کے سامنے آ گئی۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ آج مومن نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، عذاب کی بات آئی، قبر کی بات آئی، قیامت کے میدان کی بات آئی، جہنم کی بات آئی، مذاق اڑا دیا، بہت ہلکا، بہت حقیر، بہت معمولی قرار دیا، اور یہ تو ہر ایک نے دل میں یقین کر لیا کہ ان چیزوں کا ہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ روایات یہ بتا رہی کہ ان میں سے دو مقام تو پروردگار نے مقرر ہی مومن کے لیے کیے ہیں، ایک کا نام ہے برزخ، ایک کا نام ہے پل صراط۔
پل صراط کی بات کیجئے تو ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال کہ ہم وہاں فوراً گزر جائیں گے، اس کا ہم سے کیا تعلق، وہ تو دوسروں کے لیے ہے۔ قبر کی بات کیجئے تو وہاں یہ تصور کہ وہ دوسروں کے لیے ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ برزخ وہ مقام ہے، برزخ کے معنی موت سے لے کر قیامت کا دن۔ ایک انسان جس دن مرتا اور جس دن قیامت آتی، یہ جو درمیان کا عرصہ اور درمیان کی مدت 50,000 سال، 10,000 سال، 2,000 سال، 500 سال، ہر مردے کو کچھ نہ کچھ مدت گزارنا پڑے گی قبر کے اندر۔ یہ جو مدت ہے اسے قرآن نے برزخ کہا، اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس میں خاص مومن ہی کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ پروردگار عالم مومن نے جو غلطیاں اور گناہ کیے، مومن نے جو اپنے آپ کو ناپاک اور نجس کر لیا گناہ کرنے کی وجہ سے، مومن نے جو جنت میں جانے کا حقدار ہے اور جنت اسی کے لیے بنائی گئی ہے، مگر گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ یہ فوراً جنت میں جائے۔ اب اس کی روح کی صفائی کے لیے، اب اس کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے اس عذاب سے گزارنا پڑے گا کہ جس کے بعد یہ جنت میں جانے کا حقدار ہو۔ تو پروردگار عالم مومن کو عذاب دے رہا تاکہ یہ پاک و پاکیزہ ہو کے جنتی بن سکے، مگر دوسری جانب مومن بہرحال مومن ہے۔ تمام مخلوقات عالم کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے، کافروں اور مشرکوں کے سامنے، منافقوں اور مومن کو تکلیف پہنچانے والوں کے سامنے مومن کو عذاب دیا جائے، پروردگار کو خود یہ بات پسند نہیں ہے۔ چنانچہ مومن کے لیے تنہائی کا عذاب رکھا گیا، اکیلا اپنی قبر کے اندر ہے، وہیں پہ اس کو عذاب مل جائے تاکہ کم سے کم عذاب تو آیا مگر دوسروں کے سامنے وہ ذلیل یا رسوا نہ ہونے پائے، ان کے سامنے کہ جو کل تک اس کے عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے یہ مجرم بن کے نہ پہنچنے پائے۔ تو برزخ یعنی قبر کے عذاب کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اکثر یہ عذاب مومن کو ملا کرتا تاکہ جب وہ قیامت کے میدان میں پہنچے تو اس وقت وہ اپنے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو چکا ہو۔ اور یہی وہ منزل ہے جس کے بارے میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 8 مختلف روایتیں مختلف معصوموں سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ 8 مختلف معصوموں نے ایک ہی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ آپ کو دین کے بہت کم ایسے مسئلے ملیں گے جس پر 8 معصوموں کی روایت موجود ہو، مگر برزخ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ 14 میں سے 8 معصوموں کا فرمان ہمارے پاس ہے کہ اے ہمارے ماننے والوں، قیامت کے دن کے بارے میں اتنا فکر مند نہ ہونا، وہاں پہ ہم موجود ہوں گے، بخشش و شفاعت ہوگی۔ قبر کے بارے میں ڈرتے رہنا، اس لیے کہ وہاں سوائے تمہارے اعمال کے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، وہاں سوائے تمہارے اعمال کے کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا۔ اور عجیب فقرہ ہے کہ قبر کا عذاب تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں آل محمد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ماننے والوں پر وہاں کیا گزرنے والی، اور ہم فکر مند و پریشان ہیں، مگر کیا کیا جائے، ماننے والا امام کو فکر مند کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو برزخ کا یا قبر کا عذاب ایسا ہے کہ جہاں یقیناً، کیونکہ محبت اہل بیت ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ کام آتی، تو برزخ میں بھی یقیناً کام آئے گی، مگر عذاب مکمل معاف نہیں ہو سکے گا، کیونکہ عذاب کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ مومن پاک و پاکیزہ بن کے جنت میں نہ جا سکے۔ تو برزخ یہ مقام جو صرف مومن کے لیے بنایا گیا، پھر قیامت کا میدان آ گیا، یہاں سارے انسان جمع ہیں، سب کو حساب و کتاب کی منزل سے گزارا جا رہا، اور عذاب شروع ہو رہا ہے کافروں پر اور منافقوں پر۔ اس منزل پر مومن کے لیے عذاب بہت کم ہے، مگر اس کے بعد جب پل صراط کی منزل آئی تو پل صراط بھی وہ مقام ہے کہ جہاں کا عذاب فقط مومن کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے پل صراط کا عذاب ہی نہیں ہے۔ یہ جو اتنا آپ تذکرہ اپنے بچپنے سے سنتے آئے ہیں کہ پل صراط وہ پل کہ جس کو بیان کیا گیا اس انداز سے کہ آگ سے زیادہ گرم، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، جس کا ایک سرا میدان قیامت میں ہوگا، اس کا دوسرا اینڈ جنت کے دروازے پر ہوگا، اور جنت کے دروازے اور قیامت کے میدان کے درمیان جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے جن پر سے یہ پل صراط گزر رہا ہوگا۔ اب ایک تصور یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم قدم رکھیں گے اور بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، جو دوسرے دشمن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، لا دین ہیں،
خدا رسول و امام کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کو پلے صراط پہ عذاب ملے گا، مگر روایات اس کے بالکل الٹ بات بتا رہی۔ روایات یہ بتا رہی کہ یہ پلے صراط ایک عام راستہ نہیں، بلکہ اس پلے صراط پر 7 چوکیاں پروردگار عالم کے حکم سے مقرر کی گئی۔ تفصیل تو کتابوں میں بھی ہے اور بعض تقاریر میں بھی ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے، مختصر ایک بات کو بیان کرنے کے لیے اتنی آپ کو زحمت دینا پڑی۔ روایات میں بتایا گیا کہ یہ پلے صراط، اس پر 7 چوکیاں، اور ہر چوکی کا طریقہ یہ کہ وہاں ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب دے دیا تو آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی، جواب نہیں دیا تو پہلے اس گناہ کی، اس سوال کی سزا دی جائے گی، جب سزا مکمل ہو جائے گی یا کچھ سزا ملنے کے بعد شفاعت معصومین آئے گی، تب اس کے بعد اگلی چوکی میں قدم رکھنے کی اجازت ملے گی۔ وہاں جا کر وہاں کے سوال کا جواب دو، اگر کامیاب تو آگے بڑھو، ناکام تو پہلے سزا برداشت کرو۔ اس طرح 7 مرحلوں سے گزر کر انسان پلے صراط سے اتر کر جنت کے دروازے تک پہنچ پائے گا۔ اب روایات یہ بتا رہی کہ یہ جو 7 چوکیاں، سب سے پہلی چوکی جو ہے وہاں پہ سوال ہوگا محبت علی اور محبت اہل بیت کے بارے میں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے شیعہ اور سنی تمام علماء نے مانا ہے۔ پیغمبر کی حدیث تمام فرقوں کے پاس ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، کہ کسی کو پلے صراط پر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ علی اس کے نام اجازت نامہ نہ لکھ دیں، اور یہ نہ لکھ دیں کہ یہ میرا ماننے والا ہے، میں اجازت دیتا ہوں اسے جنت میں جانے کی۔ جب یہ جواز، یہ پاسپورٹ، علی کی یہ تحریر آ جائے گی کسی کے ہاتھ میں، تب وہ پلے صراط پر آگے قدم بڑھائے گا۔ تو یہ بات، یہ روایت فضائل کی مجالس میں ہم نے کثرت کے ساتھ سنی ہے، مگر کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوا کہ جن کے پاس علی کا اجازت نامہ نہیں، جنہیں علی نے اپنا شیعہ ماننے سے انکار کر دیا، جنہیں علی نے اپنا محب نہیں مانا، وہ تو پلے صراط پر جائیں گے ہی نہیں، پہلی ہی منزل سے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اب پلے صراط پر کون جائیں گے؟ جن کے پاس علی کی تحریر ہے، علی کا اجازت نامہ ہے، مولا کی دستخط ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، وہی پلے صراط پہ قدم رکھے گا۔ تو اب جو روایات میں آیا کہ پلے صراط پر آگے چوکیاں ہیں، حساب و کتاب ہے، عذاب ہے، تو پتا چلا کہ یہ اسی کے لیے ہے جس کے پاس علی کی تحریر موجود ہے، جسے علی نے اپنا شیعہ قرار دیا ہے، جسے علی نے جنت میں جانے کی اجازت دی ہے، یہ سارا عذاب اس کے لیے ہے، اس لیے کہ جس کے پاس علی کا اجازت نامہ ہی نہیں، وہ تو پلے صراط پر آئے گا ہی نہیں، اور پہلے ہی قدم پہ وہ پلے صراط سے جہنم میں گر گیا۔ اب اس کے بعد روایت ہے کہ پہلے علی سے جواز لو، یعنی پاسپورٹ، اجازت نامہ، اس کے بعد پلے صراط پہ قدم رکھا۔ اب مثلا پہلی منزل پر والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ ان کا حق تم نے کس طرح ادا کیا ہے۔ کتنی اہم منزل کہ نماز سے پہلے پروردگار نے والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں سوال کیا، اس کے بعد نماز کے بارے میں، تیسری چوکی پر مثلا روزے کے بارے میں، اس کے بعد مثلا حج کے بارے میں، اس کے بعد زکوٰۃ و خمس کے بارے میں سوال ہوگا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ چھٹی اور 7ویں آخر کی 2 چوکیاں ہیں، ان کا تعلق پھر بندوں کے حقوق سے ہے۔ سب سے پہلی چوکی والدین اور رشتہ دار، چھٹی چوکی اس کا نام ہے مظالم، یعنی جب کسی نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہے تو ہر ظالم کو، جس کو علی تک نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ یہ ہمارا ماننے والا شیعہ اور جنتی ہے، اس کو چھٹی چوکی پر روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے فلاں پر جو ظلم کیا تھا، جب تک کہ وہ تمہیں معاف نہ کرے یا تمہیں اس کی سزا نہ ملے، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب روکا جا چکا ہے، اور روایت میں کہا گیا اسی کا نام ہے مرصاد، وہ جو قرآن میں آیا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار مرصاد پر تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ ظالم آئے اور اسے اس کے ظلم کی سزا ملے۔ یہ چھٹی چوکی ہے جہاں سوال ہوگا، بتاؤ تم نے کس کس پر کیا ظلم کیا ہے، اور جس پر جو ظلم کیا ہے پہلے اس کی سزا برداشت کرو، اس کے بعد آگے جانے کی اجازت ہے۔ یہاں سے گزرے 7ویں چوکی حقوق العباد ہے کہ جس نے بندوں کے حق میں، حقوق الناس، جس نے انسانوں کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے، اس کو پھر وہاں روکا جائے گا۔ اب ذرا اندازہ کریں،
छठी और सातवीं चौकी पर जिनको रोका जाएगा वो कितने बदकिस्मत मोमिन होंगे। आधे से ज्यादा पुलिस सिरात को उबूर कर लिया, क्योंकि पुलिस सिरात की एक कैफियत ये बताई गई कि पहले पुलिस सिरात ऊपर की जानिब जाता, उसके बाद पुलिस सिरात सीधा, इसके बाद पुलिस सिरात नीचे उतरता। इसका मतलब ये कि छठी और सातवीं चौकी पर जो लोग रोके गए वो नीचे की जानिब है, ढलान के ऊपर है, जन्नत सामने नजर आ रही है, बागात जन्नत की सैर कर रहे हैं, अपने जानने वालों और रिश्तेदारों को जन्नत के बागात में आराम और लज्जत हासिल करते देख रहे हैं। जन्नत की सारी नेमतें आंखों के सामने हैं और पता चला रोक दिया गया। क्यों रोका गया? इसलिए कि तुमने फला मोमिन की गीबत की थी। क्यों रोका गया? इसलिए कि तुमने फला मोमिन को गाली दी थी। क्यों रोका गया? इसलिए कि तुमने फला मोमिन की हक तलफी की थी। क्यों रोका गया? इसलिए कि तुमने फला मोमिन के माल को गलत तरीके से हासिल किया था। अब किसी भी मोमिन का हक दबाने वाला, चाहे जिस्मानी तौर पे मोमिन को नुकसान पहुंचाओ, चाहे माली तौर पे मोमिन को नुकसान पहुंचाओ, चाहे किसी मोमिन की इज्जत और आबरू को खत्म करो, उन सबको छठी और सातवीं चौकी पर खड़ा किया जा रहा और सवाल किया जा रहा कि तुमने ये जुल्म क्यों किया। अगर मोमिन के पास अपने इस जुल्म के कफारे में कोई अमल मौजूद है, ये जो एक चीज बताई गई कि अपने जुल्म के कफारे में कोई अमल मौजूद है, उसने अमल पेश किया। क्योंकि रिवायतों में है कि अगर कभी तुमसे किसी मोमिन का हक ज़ाय हो जाए, अब उससे माफी मांगो। अगर माफी ना मांग सको क्योंकि वो मौजूद नहीं है, इंतकाल कर चुका है या है, मगर हम माफी मांगने जाएंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। इसलिए कि ऐसा आदमी है जिसको हमने नुकसान पहुंचाया, वो ऐसा आदमी है कि फसाद बर्पा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मुमकिन नहीं उससे माफी मांगना। रिवायत में यह है कि उसके लिए कोई नेकी का काम करो, उसके लिए कोई नेकी का अमल करो। अब छठी चौकी पर रोका गया, बताओ तुमने अपने फला रिश्तेदार या फला पड़ोसी या फला मोमिन के हक को जाय किया था, तुम्हें इसकी सजा दी जा रही है, तुम्हारे पास इसके बदले में कुछ है। इसने कहा कि हाँ, ऐ अज़ाब के फरिश्तों, मैं उस मोमिन के लिए इतनी सारी नेकियां करके आया हूं। अब उस मोमिन को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा देखो इसने दुनिया में तुम पे जुल्म किया है और अब इतनी नेकियां तुम्हें दे रहा है, अगर तुम इसको माफ कर दो तो ये नेकियां तुम्हें मिलेंगी और इससे आगे बढ़ने की इजाजत, और माफ ना करो तो तुम्हारी मर्जी पर है। अब अगर दूसरा मोमिन बात मान लेता है, ठीक है मैंने माफ किया, मुझे बैठे बिठाए इतनी नेकियां मिल रही हैं तो इसको आगे बढ़ने की इजाजत मिली, वरना रोका गया और अजाब दिया गया। तो अब रिवायत में ये बताया गया कि छठी और सातवीं चौकी पूरे पुलिस सिरात का ताल्लुक मोमिन से है, पुलिस सिरात का अजाब फकत मोमिन पर है। और ये बात भी जहन में रखिए कि जिस तरह बरज़ख में मोमिन अकेला था, पुलिस सिरात पर भी सिवाय साहिबाने ईमान के कोई नहीं, तो दोनों मकाम पर परवरदिगार मोमिन को अजाब दे रहा, मगर गैरों के सामने नहीं, दूसरों के सामने नहीं, काफिरों और मुशरिकों के दरमियान रुस्वा नहीं कर रहा, मगर गुनाह की सजा मिल रही। अब छठी और सातवीं चौकी पर जहां एक एक इंसान के हक के बारे में सवाल हो रहा, तो वहां कहा गया कि खास तौर पर जो तुमसे जितना करीब है उसके हक के बारे में उतनी ही सख्ती से सवाल किया जाएगा। जो जिंदगी में एक मर्तबा मिला उसके हक के बारे में भी सवाल होगा, और जो साथ रहता है उसके हक के बारे में भी सवाल होगा। यही वो मंजिल है जहां पर मैं कल के मौजू को मुकम्मल करके आगे बढ़ूं। कल गुफ्तगू हो रही थी, ये तस्करा हो रहा था कि शौहर और बीवी पर एक दूसरे के कितने हुकूक इस्लाम ने वाजिब करार दिए। शौहरों के हुकूक तो यहाँ तक बयान किए जाते हैं कि परवरदिगार आलम का जो नाम है खुदा, हमारे उर्दू जबान में शौहर को कभी मजाजी खुदा तक कह दिया गया था। उस हदीस की वजह से जो पैगंबर इस्लाम ने बयान की और कल मैंने आपके सामने पेश की, मगर ये बात आम तौर पर जहन से निकल जाती है कि इस्लाम ने इसके मुकाबले में बीवी को भी हुकूक दिए हैं, और इतने हुकूक दिए हैं कि अगर कोई शौहर सही मानों में उनको समझ ले, अगर कोई शौहर सही मानों में उसकी मारिफत हासिल करे उन हुकूक की, तो एक मर्तबा किसी घर में झगड़े और लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो उन हुकूक को नजरअंदाज कर रहा है, छठी और सातवीं चौकी उसका इंतजार कर रही। मैं दो तीन बातें फिक़ह की आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस्लाम ने जब गीबत को, बदज़बानी को, गाली को और तौहीन को हराम करार दिया कि किसी मोमिन की ना गीबत जायज है, ना उससे बदज़बानी करना जायज है, ना मुंह के ऊपर उसको बुरा कहना जायज है, ना पीठ पीछे उसको बुरा कहना जायज है, ना उससे बदकलामी जायज है, तो यहाँ पे जब एक आम मोमिन के बारे में यह हक है, तो शौहर और बीवी के बारे में भी शरीयत ने इस चीज को रखा कि
کہ نہ بیوی شوہر کی غیبت کرے، نہ شوہر بیوی کی غیبت کر سکتا ہے، نہ یہ اس سے بدزبانی کر سکتی ہے، نہ شوہر کو حق ہے کہ اپنی بیوی سے بدزبانی کرے، نہ بیوی غصے کی حالت میں شوہر سے گفتگو کر سکتی ہے، نہ شوہر کو اختیار دیا گیا ہے کہ غصے سے یا بلند آواز اور تیز آواز کے ساتھ اپنی بیوی سے گفتگو کرے۔ دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ شریعت اسلامیہ، میں اس ملک کے قانون کی بات نہیں کرتا، میں محمد و آل محمد کی لائی ہوئی شریعت اور خدا کے نازل کردہ قانون کی بات کر رہا ہوں۔ نظام شریعت میں محمد و آل محمد کی لائی ہوئی شریعت کے اندر یہ مرد پر واجب قرار دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری کو برداشت کرے، اپنی بیوی کا تمام خرچہ اٹھائے، اور فقہ یہاں تک کہتی ہے کہ بیوی کا جو اپنا پیسہ اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے شوہر کو دیتی ایک بڑی نیکی حاصل کرتی، لیکن اگر وہ اپنے مال کو اپنے پاس روکتی ہے اور منع کرتی ہے شوہر کو دینے سے، شوہر کو حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا ایک پیسہ اپنے اوپر بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرے۔ اسے بھی چوری کہا گیا، اسے بھی ڈاکہ کہا گیا، یہ بھی رد مظالم میں ہے، یہ بھی حقوق الناس میں ہے، جبکہ شوہر کو اپنی بیوی کا نان و نفقہ برداشت کرنا ہے، مکمل طور پر نان و نفقے کی ذمہ داری اسلام نے رکھی۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر مجبور ہے، بیچارہ غریب ہے، اس وقت اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے سکے، تو وہ اگر نان و نفقے کے لیے کوشش کر رہا، ڈھونڈ رہا ہے ملازمت یا کاروبار یا جد و جہد کر رہا، تو فی الحال بارگاہ الہی میں گناہگار نہیں، اور اگر کوشش نہیں کر رہا تو اس کا ایک ایک لمحہ گناہ میں گزر رہا، حتیٰ یہ کہ اس کی سنت اور واجب عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ ایک واجب حق کو دبا کے بیٹھا۔ بہرحال چاہے وہ کوشش کر رہا چاہے کوشش نہ کرے، دونوں صورتوں میں وہ اپنی بیوی کا قرضدار ہو جاتا، یعنی جتنے سال یا جتنے مہینے اپنی بیوی کا نان و نفقہ شوہر نہیں دے سکا، یہ قرضہ شوہر کی گردن پہ چڑھتا جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ 5 سال کے بعد فرض کیجئے کہ اس قابل ہوا، اب کوئی ایسی ملازمت یا کاروبار یا ذریعہ معاش ملا، تو اب یہ نہیں کہ جس دن سے ملا اس دن سے خرچہ دے رہے ہیں، وہ تو دینا گزشتہ 5 سال کا قرضہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ اگر انتقال کر جائے تو جس طرح مرنے کے بعد کسی بھی شخص کی میراث اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ پہلے اس کے قرضے ادا نہ کیے جائیں، ان قرضوں میں سے ایک قرضہ یہ نان و نفقہ بھی ہے۔ اور میں ایک بات کہہ دوں تو شاید سب کو تعجب ہو، بلکہ کوئی اس بات کے اوپر یقین نہ کرے، مگر یہ تمام مجتہدین کا متفقہ فتویٰ، آیت اللہ کوئی کی منہاج الصالحین کو دیکھ لیں یا آیت اللہ خمینی کی تحریر الوسیلہ کو، روایت یہ ہے کہ ایک شخص پر بیوی کا نان و نفقہ بھی واجب، والدین کا نان و نفقہ بھی واجب، اولاد کا خرچہ بھی واجب، مگر اگر کوئی آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہے اور خرچے نہیں اٹھا سکتا، والدین کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، اولاد کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، مالی اعتبار سے اس قابل نہیں، تو اس کے اوپر فی الحال جب تک کہ وہ غریب ہے یہ خرچے یہ نان و نفقے معاف ہیں۔ بعد میں حیثیت بھی ہوگی تو پرانا قرضہ نہیں ہے، مگر بیوی کا نان و نفقہ اتنا اہم ہے کہ بعد میں حیثیت ہونے کے باوجود پیچھے کا سارا قرضہ اس کو ادا کرنا پڑتا۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر کسی پر قرضہ اور وہ قرضہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو ہر لمحے گناہگار ہے۔ یہاں تک اسلام میں ہے کہ اگر ایک بیوی مالدار ترین عورت ہے اس دنیا کی، اپنے مال کو خوشی سے شوہر کو دے رہی، اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے مال کو روک رہی تو گناہگار نہیں ہے پروردگار کے یہاں، اور اس کا شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتنی مالدار ہے، میں غریب ہوں، یہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے، میرے اوپر اس کی ذمہ داری کیوں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ہو سکتا ہے یہاں کے قانون میں ذمہ داری نہ ہو، اسلامی شریعت میں مالدار سے مالدار بیوی کا خرچہ اٹھانا بھی اس کے شوہر پر واجب ہے۔ آپ فقہا کا مسئلہ توضیح المسائل میں دیکھیں، شریعت کہتی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے مگر اس کا کفن اس کے شوہر کو دینا ہے، چاہے شوہر غریب ہی کیوں نہ ہو، تو بیوی کا جو اپنا مال ہے اس کا شوہر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر واقعاً ساتھ دینے والی عورت ہے، اگر واقعاً اہل بیت رسالت کو خوش کرنے والی عورت ہے تو یقیناً اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ شوہر کی پریشانی کو دیکھے اور اپنے آپ کو راحت و آرام میں رکھے، مگر بنیادی طور پر ذمہ داری شوہر کے اوپر عائد کی گئی ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو قرضدار قرار دیا گیا۔ اگر کوئی ایسا شوہر ہے، اول تو صاحبان ایمان میں ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شوہر ہے کہ خدا نخواستہ کبھی اپنی بیوی
पर हाथ उठाता है तो दियत वाजिब हो जाती है। इस्लाम में एक हुक्म है कि अगर तुमने किसी को इस तरह मारा कि उसके जिस्म की खाल का रंग बदल गया तो अब तुम्हें इसके बदले में माफी भी मांगना है और एक माली जुर्माना भी देना जो तकरीबन 1000, 2000, 5000 डॉलर से लेकर 1 लाख डॉलर तक जाता कि किस अंदाज की उसको ज़र्ब पहुंचाई गई है और तकलीफ दी गई है। ये सारे मसले आपको फिक़ह की एक आम किताब में मिल जाएंगे। जब मैं बयान करता हूं तो लोग बड़े हैरत के साथ सुनते हैं और ये यकीन किया जाता है कि ये बिल्कुल गलत उल्टी सीधी बातें कहीं की बयान की जा रही, मगर ये हमारी फिक़ह है, ये हमारी शरीयत है। तो जहन में ये चीज आ जाना चाहिए कि जो चीजें दूसरे मोमिन के लिए हराम है, बीवी, शौहर, वालिदैन, औलाद के लिए उनका गुनाह और बढ़ जाता, चाहे वो बदज़बानी, चाहे वो गुस्सा, चाहे वो बदकलामी, चाहे वो बेहुदा गोई, चाहे वो गालियां, चाहे वो मारना पीटना, चाहे वो नानो नफ्ते को रोक लेना। फिक़ह के अंदर यहाँ तक है मसला, मैं इस मसले को बयान करूं ना करूं, बाज़ औक़ात खुद बयान करते करते मुझे रुक जाना पड़ता, इसलिए कि मेरे सामने तो शौहरों के चेहरे होते हैं और हालत देखकर बाज़ औक़ात दिल नहीं चाहता कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। मगर मुख्तसरन इतना अर्ज करते हुए कि एक हक है बेशक शौहर का अहम तरीन कि उसकी इजाजत के बगैर बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती। इजाजत का मकसद ज़बानी इजाजत नहीं बल्कि दिल की रजामंदी काफी। मगर यहाँ तक फुक़हा कहते हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी का वाजिब खर्चा नहीं देता तो अब बीवी अपना खर्चा पूरा करने के लिए घर से निकल के नौकरी कर सकती और बगैर शौहर की इजाजत के निकल सकती है, शौहर से पूछने की जरूरत भी नहीं। इसका मकसद ये नहीं कि माज़अल्लाह आपके घरों में किसी किस्म की बगावत की तैयारियां कराई जा रही, बल्कि मकसद ये है कि दोनों अंदाज से गुफ्तगू आपके सामने आ जाए कि जिस अंदाज से बीवियों के सिलसिले में इस्लाम ने इतनी जिम्मेदारियां उन पर रखी कि तुम्हें अपने शौहर के इन हुकूक को अदा करना, इसी अंदाज से शौहरों की भी जिम्मेदारियां। और जब ये बात आ गई तो एक मसला बयान करके मैं अपने अहम तरीन मौजू पर आ जाऊं जिसे आज मुकम्मल करना, वो ये कि ये जुमला आपने फुक़हा का सुना, ये मुज्तहिदीन का जुमला, और मेरे इस वक्त के जिस जुमले के बारे में आपको शक हो मैं मुज्तहिदीन की किताब में से दिखा सकता हूँ कि औरत घर से निकल के मुलाजिमत कर सकती। खुद ये फिक्रा बता रहा कि इस्लाम में औरत की मुलाजिमत हराम नहीं, न ही किसी तकरीर या मजलिस में कभी ये कहा गया कि औरत के लिए जॉब करना या मुलाजिमत करना हराम। औरत के लिए बेपर्दा घर से निकलना हराम है, वो एक अलग मसला। पर्दे के साथ घर से निकले तो हर किस्म की मुलाजिमत कर सकती। पर्दे से मुराद ना तो यहाँ पर वो पर्दा है कि जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 50 साल पहले था कि कनात लगाकर डोली में सवार हुआ जाता था, वो भी एक मंजिल थी उन लोगों के ईमान और तक़द्दुस की। और ना ही पर्दे से मुराद वो लापरवाही है कि जो यहाँ पर फकत कपड़े का एक टुकड़ा सर पे रख के समझा जाता है कि हमने शरीयत के हुक्म की पाबंदी कर दी। पर्दे का मकसद ये है कि औरत को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक अपने जिस्म का हर हिस्सा गैर मर्द से छुपाना, सिवाय चेहरे के, जो चेहरे के सामने का हिस्सा, और सिवाय दोनों हथेलियों और हाथों के बाकी जिस्म का सारा हिस्सा नामहरम मर्द से छुपाना। अब किसी भी लिबास से छुपाए, स्कार्फ हो या दुपट्टा, चादर हो या शाल, कोट हो या कोई भी लिबास, मगर अपने जिस्म को छुपाने वाला लिबास। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो लिबास राइज उसमें बाल खुले होते हैं, गर्दन खुली होती और आम तौर पर कलाइयों से गट्टों तक का जिस्म खुला होता। अगर यहाँ भी इस किस्म के लिबास हैं तो फकत स्कार्फ पहनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस पूरे जिस्म को छुपाना, लिबास ढीला ढाला, दूसरी शर्त, और तीसरी शर्त के कोई कशिश ना हो, ऐसा ना हो कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद उठें। अगर इन शराइत की पाबंदी करते हुए औरत कोई भी मुलाजिमत कर रही है दुनिया की तो वो बिल्कुल जायज, हलाल और पाक उसका रिस्क भी है, और जो कुछ उससे इबादतें कर रही है वो इबादतें सही और कबूल भी हैं। और अगर कोई औरत बेपर्दा घर से निकल के मुलाजिमत कर रही तो उसका बेपर्दा घर से निकलना हराम। मगर जो पैसे और जो चीजें वो लेके आती है, जो रिस्क है, जो पैसे हैं, ये सारे के सारे पैसे, इनसे जितने काम वो करेगी उसका सवाब नहीं मिलेगा मगर गुनाह से बच जाएगी। मसलन नमाज पढ़ी ऐसे मकान में कि जिसके पैसे उस तनख्वाह में से दिए जा रहे हैं जो बेपर्दा काम करके हासिल की गई, तो अब नमाज पढ़ने का यकीनन जो सवाब है पूरा वो नहीं मिला, मगर जो अजाब था उससे माफी हो गई। यानी कम से कम आधा फायदा मगर बेपर्दगी की वजह से आधा नुकसान। तो बहरहाल ये मजालिम की जो छठी और सातवीं चौकी, ये बड़ा खतरनाक मकाम है, ये बड़ी खतरनाक मंजिल है। और हर मोमिन एक जब किसी शख्स से किसी किस्म के ताल्लुकात रखता तो ये गौर कर ले कि यहाँ जो कुछ हम कर रहे हैं पूरे सिरात की छठी चौकी पर ये खड़ा हुआ हमारा इंतजार करेगा, और वहां पर हम
ہم اس کے قبضے میں ہوں گے، وہاں پر ہم اس کے قابو میں ہوں گے، کیونکہ پروردگار عالم قدیر ہونے کے باوجود، قادر ہونے کے باوجود صاحبان ایمان کے مظالم کے معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ جو مظلوم ہے اسے پل صراط پر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا انتظار کرو، تمہارا ظالم آ رہا ہے، اسے روکو اور اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، معاف کرو یا اسے سزا دلواؤ۔ تو ہر وہ ظالم جو یہاں پہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کے حکم کو نظر انداز کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ آج میرے اختیار میں ہے، میں جو دل چاہے کروں۔ معاملہ دونوں طرف ہوتا ہے۔ کبھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر پر مکمل طور پہ حاوی ہو جاتی ہے، پل صراط کی چھٹی چوکی پر اس کا شوہر اس کا انتظار کرے گا، اور اسی طرح سے اگر شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو بیوی پل صراط کی چھٹی چوکی پر کھڑے ہو کر اس کا ویٹ کرے گی، اور وہاں وہ منزل ہوگی کہ جہاں نہ انسان کی زبان کام آئے گی، نہ انسان کا غصہ کام آئے گا، نہ انسان کا کسی کو ڈانٹنا کام آئے گا، نہ کوئی ظلم کام آئے گا، اس لیے کہ وہاں پہ اسے اختیار ہے اور یہ بالکل گونگا اور بہرا بنا ہوا ہوگا۔ تو یہ سارا عذاب پل صراط اور برزخ کا جو ہمیں بتایا گیا یہ صاحبان ایمان کے لیے ہے، مگر ہاں اسلام ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تم کوئی خطا کر جاؤ، غلطی کر جاؤ، کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اب عذاب آ کر ہی رہے گا، یہ تو بالکل غلط تصور ہے۔ عذاب اگر آتا ہے تو ہماری غلطی سے آتا ہے، ہماری بے وقوفی سے آتا ہے، ہماری نادانی سے آتا ہے۔ اگر گناہ کر لیا بھی موقع ہے، جس کا گناہ کیا اس سے معافی مانگ لو، اور اگر اس سے معافی مانگنا ممکن نہیں تو جو پروردگار نے رحمت کے موقع نازل کیے ہیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں روایت ہے معصوم کی، اور عجیب روایت ہے، امام کہہ رہے کہ اس سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں کہ جو رمضان کے مہینے کو حاصل کرے، اس سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں جو رمضان کے مہینے کو حاصل کرے۔ یہ گولڈن چانس مومن کو ملا، رمضان کے مہینے کو حاصل کرے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے پتا چلے کہ اب تک اس کا نام گناہگاروں کی فہرست میں لکھا، اس لیے کہ ہر روزے کے افطار کے وقت پروردگار 70 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے اور جنتی قرار دیتا ہے۔ ہر شب جمعہ کو، جو رمضان کی شب جمعہ، اس کے ہر گھنٹے میں 70 لاکھ گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور رمضان کی آخری رات 2 دن کے بعد، آج اتوار کا دن ختم ہے، پیر اور پھر منگل کی رات، یہ وہ رات ہے کہ پہلی رمضان سے اس پیر تک 29 دنوں میں جتنے گناہگاروں کو خدا نے معاف کیا ہے، یعنی ہر روزے میں 70 لاکھ، شب جمعہ کی ہر گھنٹے میں 70 لاکھ، اس ساری تعداد کو جمع کریں، اتنے سارے گناہگار رمضان کی آخری رات کو معاف کیے جائیں گے۔ پھر بھی اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں کہ یہ گولڈن چانس اس کو ملا، ہر رات پروردگار کی رحمت کو اس نے حاصل کیا، شب جمعہ کی ہر گھنٹے میں پروردگار کی رحمت کو پایا، اور رمضان کی آخری رات کی ہر لمحے میں پروردگار کی رحمت کو پایا، اور پھر پتا چلا کہ اس کا نام ان میں شامل ہی نہیں۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا اور رمضان کی آخری تاریخ کو بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسے مومن کو مولا کائنات نے عید کے دن بڑی خوشی مناتے دیکھا، نیا لباس پہن کے جا رہا، بچوں کے ساتھ گھوم رہا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن الوعید۔ ارے عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کے خوشی سے گھومے، عید اس کے لیے ہے جو عید کے دن عذاب خدا سے محفوظ ہو چکا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا چکا ہے، رمضان کے مہینے کو حاصل کر چکا۔ اور جب یہ ساری بات ہوئی تو ایک آخری مسئلہ بہت مختصر بیان کرنا کہ رمضان کے مہینے میں جس آدمی نے سارا مہینہ عبادت کیا وہ بھی، اور جس نے روزے چھوڑ کر گناہ کیا وہ بھی، بہرحال ایک موقع بھی اور ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، وہ موقع رمضان کی آخری رات ہے، اور عید کے دن ایک واجب فریضہ ہے جس کا نام ہے زکوٰۃ فطرہ، جس کی اہمیت اتنی ہے کہ روایت میں یہ جملہ موجود ہے کہ جس طرح بغیر درود کے نماز قبول نہیں ہوتی، بغیر فطرے کے روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک یہ بھی نہ بتا دوں کہ فقہ کا مسئلہ کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا مگر فطرہ اس پر بھی واجب ہے اور اس کو دینا، اگر وہ صاحب حیثیت ہے، اپنے اور گھر والوں کے سال بھر کے خرچہ اپنے پاس رکھتا تو اس پر واجب ہے کہ فطرہ دے۔ فطرے کا مقصد کیا ہے؟ کھانے پینے کی کوئی چیز، آٹا ہو، چاول ہو، گندم ہو، کھجور، 3 کلو اس کی قیمت نکالیں اور غریب کو دیں، کسی مستحق کو دیں، اور یہ بھی نہیں کہ نکال کے رکھ
رکھ لیا, سال 2 سال 6 مہینے 8 مہینے کے بعد دیں گے. حکم یہ ہے کہ جتنا جلد پہنچانا ممکن ہے قریب تک پہنچاؤ. 3 کلو کسی بھی کھانے پینے کی چیز کی 3 کلو کی قیمت, اس کا نام فطرہ, غریب کو دینا. مگر اب پھر دیکھیے 4 غریبوں کو نہیں دے سکتے, 4 قسم کے غریبوں کو. جو شرابی ہے اسے فطرہ نہیں ملے گا چاہے غریب ہی کیوں نہ. جو بے نمازی اسے فطرہ نہیں ملے گا چاہے غریب ہی کیوں نہ. جو کھلا گناہ کرتا, مثلا بے پردہ عورت, مثلا داڑھی منڈانے والا مرد, مثلا علل اعلان گانا سننے والا, مثلا علل اعلان نجس غذا کھانے والا. گناہگار کی 2 قسمیں, ایک گناہ کرتا ہے مگر چھپاتا ہے اتنا اسے احساس ہے, اور ایک گناہ کرتا اور اپنے گناہ کو علل اعلان ظاہر کرتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ غریب بھی ہے مستحق بھی ہے, تو تم اپنی جیب سے اس کی مدد کر سکتے ہو مگر اللہ کے واجب کیے ہوئے فریضے میں سے اس کی مدد نہیں کر سکتے. تو کھلا گناہگار کو چاہے وہ مستحق کیوں نہ ہو فطرہ دینا صحیح نہیں. دے دیا تو دوبارہ نکالنا پڑے گا. تو یہ فطرہ ایک ایسا مسئلہ جو رمضان کی ساری محنتوں کو قبول کروانے والا, جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی فطرہ نکالیں, کیا معلوم پروردگار عالم ان کے اسی عمل سے راضی اور خوش ہو جائے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اب تک کی میری گفتگو میں آپ نے بار بار یہ فقرے سنے کہ مومن کے لیے یہ ساری چیزیں, نماز, یہ زکات, یہ برزخ کا عذاب, یہ پل صراط کا عذاب, یہ حقوق کی ادائیگی, اور یہ سب مومن کے لیے ہے. اور اس کا ثبوت یہی کہ جب ہم ان روایتوں کو پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر امام زمانہ کی حکومت کا تذکرہ, اس کے اندر امام کی حکومت کا تذکرہ, تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے وہ علاقے جن میں آج کل بھی حکومت امام قائم ہے, جب امام کی حکومت ساری دنیا میں قائم ہوگی اس وقت جو روایتیں آئی ہیں ان میں بھی آپ پڑھ ڈالیے. جو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آج کل بھی امام کی حکومت قائم ہے اس کو بھی پڑھ ڈالیے. ساری روایتوں میں یہ کہ دیکھیے امام کی حکومت ہے ایک علاقے میں, کتنی بابرکت حکومت, کتنی متبرک حکومت, کتنی مقدس حکومت, صاحبان ایمان وہاں رہ رہے ہیں. اب ایک ایسی سرزمین میں ہے کہ جہاں خود وجود امام, مگر ساری روایتوں میں آپ دیکھیں کہ نمازیں پڑھی جا رہی, زکاتیں ادا کی جا رہی, واجبات کی پابندی کی جا رہی, حجاب کی پابندی کی جا رہی ہے. روایتیں گواہ بے خدور ہننا کا لفظ ہے کہ عورتیں اپنے پردوں کے ساتھ. اب ماحول صحیح ہو گیا, لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے گھر کے اندر ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, ہمارے دوست ہیں, نیت سب کے خالص ہے, تو پردے کی کیا ضرورت. حکومت امام زمانہ قائم ہے اور وہاں بھی پردے کا نظام موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت, ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت, ہم محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے, واجبات چھوڑ بھی دیے تو کیا حرج. ارے خود امام کی حکومت اس وقت قائم, وہاں کسی پر کوئی واجب معاف نہیں ہوا, وہاں پر کسی کو واجب چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی. وہ مقدس ترین لوگ کہ جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں, جن کے لیے نہ برزخ ہے نہ پل صراط, وہ تو ہم سے زیادہ یہ کہنے کے حقدار کہ مولا آپ کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں, اب اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو کون پکڑے گا. یہاں پر ہم گناہ جان بوجھ کر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی گناہ ہمارا لکھا ہی نہیں جائے گا, لکھا جائے گا تو کسی فرشتے میں ہمت نہیں ہوگی کہ ہم سے آگے سوال و جواب کرے. بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے کیونکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ ہم سے سوال و جواب خود ائمہ معصومین کریں گے, اور یہ کہہ کے کریں گے کہ تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا. ہوگا کہ تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا سب کے سامنے اور پروردگار کے سامنے. کہ خدا تو یہی کہے گا کہ اے آل محمد یہ تمہارے ماننے والے ہیں, ان کا حساب تم کرو. تو بہرحال جب حکومت امام قائم ہوگی اس وقت کی روایتیں آپ دیکھ لیجئے, جہاں آج کل حکومت قائم ہے وہ حکومتیں قائم ہے وہ روایت آپ دیکھ لیجئے, ہر ایک میں آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ کسی بھی شریعت کے واجب کے اندر نرمی نہیں کی گئی. اب روایتیں مسلسل یہ بتا رہی کہ ظہور امام ہوگا بھی اس وقت جب صاحبان ایمان اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں گے, اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیں گے کہ ہمیں امام کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا مومن بنانا ہے کہ جیسا امام ہم سے چاہتے ہیں, ایسا مومن بنانا. جب صاحبان ایمان یہ پختہ ارادہ کر لیں گے تب امام زمانہ ظاہر ہوں گے. ایک روایت جو بہت مشہور ہے ہمارے درمیان وہ یہ کہ آخری زمانے میں 313 مومن ہوں گے جو امام کے پاس جائیں گے بس. لیکن یہ جو روایت ہمارے درمیان مشہور ہو گئی, اس روایت کے اس طرح مشہور ہونے کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ دنیا میں فقط 313 صاحبان ایمان ہوں گے. یہ غلط فہمی, بلکہ 313 کی روایت میں یہ تذکرہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے خدمت امام میں آئیں گے, اور ان کے بارے میں اس حد تک تفصیل بتا دی
یہاں تک بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کے کس شہر سے آئیں گے، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ان کے نام کیا ہوں گے، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق کس خاندان سے ہوگا۔ اندازہ کریں کہ روایات جس کے اندر 313 آدمیوں کا تذکرہ کوریا کے اور جاپان کے مومنوں کے نام ہیں کہ کوریا سے اتنے لوگ آئیں گے اور ان کے یہ نام، جاپان سے اتنے لوگ آئیں گے اور ان کے یہ نام ہیں۔ یہ چھٹے امام کے زمانے کی روایت، اور روایت کے اندر ایک فقرہ اور آیا، ایک فقرہ اور آیا ہے جس سے علماء نہیں سمجھ سکیں۔ علماء نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو۔ یہ بات واضح کر دی جائے کہ آج سے 1400 سال پہلے عربی خط کوفی میں لکھی جاتی تھی۔ اس کے لکھنے کا ایک طریقہ تھا خط کوفی۔ خط کوفی میں یہ کہ نہ تو نقطے لگائے جاتے ہیں، نہ ہی کاف وغیرہ کی علامتیں ہوتی۔ جو اس کے پڑھنے کا عادی ہے وہ تو پڑھ لیتا، مگر جب وہ تحریر، وہ کتابت، وہ کاغذ ہمارے پاس پہنچا یا بعد کے علماء کے پاس پہنچا، جب خط کوفی دنیا سے ختم ہو چکا تو اس وقت روایتوں کو پڑھنے میں بڑی پریشانی، بغیر نقطوں کے پڑھنے کا مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا۔ مثلا اس کی ایک مثال میں دے دوں، ایک روایت کہ ظہور امام سے کچھ پہلے حج کے بارے میں روایت، یہ روایت ہے کہ حج کو روک دیا جائے گا۔ اب اس کے آگے جو فقرہ ہے وہ ایسا فقرہ ہے کہ لکھ کر بتایا جاتا تو زیادہ واضح ہوتا، مگر الف لام بے رے جیم الف نون یہ ہے، اس کو البرجانیہ بھی پڑھا جا سکتا۔ چنانچہ بعض علماء نے یہی پڑھا کہ آخری زمانے میں برطانیہ حج کو روک دے گا، اور اسی کو البرو جانبہ بھی پڑھا جا سکتا کہ خشکی کے راستے سے حج کو روک دیا جائے گا، باقی راستوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں۔ اب ایک ہی لفظ لیکن کیونکہ نقطے نہیں اس لیے اس کو برجانیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ایک مفہوم اس کا یہ ہو گیا کہ برطانیہ والے خشکی کے حج سے لوگوں کو روکیں۔ اور اگر اس کو دوسرے انداز سے اس میں نقطے لگائے جائیں جیسے بعض علماء نے لگائے تو پڑھا گیا ہے البرو جانبہ، یعنی خشکی کی جانب سے بائی لینڈ حج کرنے کو منع کیا جائے گا، ایئر سے آئیے، سی سے آئیے، خشکی کے راستے سے آپ نہیں آ سکتے۔ اب یہ مسئلہ کئی روایتوں میں آیا، وہ 313 آدمی جن کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ پہلی آواز پر امام کے پاس پہنچیں، ان میں چند مومنین کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک ملک سے آئیں گے۔ اس نام کا کوئی ملک دنیا میں نہ اس وقت تھا نہ اب، اس کا نام ہے بے الف سین تے الف نون باستان لکھا ہوا۔ چنانچہ آج علماء عرب جو اس موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں وہ یہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ باستان میں در حقیقت کاف کی ایک لکیر رہ گئی اور یہ باستان نہیں ہے بلکہ اصل میں پاکستان ہے۔ یہ ایک اندازہ لگایا گیا کیونکہ اس کے علاوہ اس باستان لفظ کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس چیز کو بیروت کے علماء نے اسی انداز سے لکھ کر یہ فہرست میں درج کیا کہ پاکستان سے اتنے لوگ آئیں گے اور ان کے یہ نام۔ ہندوستان کے اندر نہ صرف یہ کہ نام بلکہ اس تخصیص کے ساتھ ہیں کہ اتنے لوگ شمالی ہندوستان سے آئیں گے اور اتنے لوگ جنوبی ہندوستان سے آئیں گے، ان کے نام بھی ہیں اور ان کے خاندانوں کا تذکرہ بھی۔ یہ 313 صاحبان ایمان کا ذکر ہے کہ جو پہلی آواز پر پہنچیں، مگر اس کے بعد روایتوں میں 10,000 مومنین کا تذکرہ ہے جو مسلسل خدمت امام میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ایک بات اور بتا دی جائے یہاں پہ تاکہ کچھ اور غلط فہمیاں ہیں کہ جو دور ہو سکیں۔ 10,000 مومنین اس کے بعد امام کی خدمت میں آئیں گے، یہ بات کا مرحلہ ہوگا۔ اب روایات کے اندر ائمہ اہل بیت نے اتنی تفصیل کے ساتھ امام کے حالات کو بیان کیا کہ بعض اوقات آدمی حیران ہو جاتا، اتنی تفصیل کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے اندازہ کیا کہ 313 ان لوگوں کے نام ہیں جو پہلی آواز پر آئے، اس کے بعد 1000 ان لوگوں کے نام ہیں جو 3 دن کے اندر آئیں گے امام کے پاس، کیونکہ امام جب مکے میں ظاہر ہوں گے تو 3 دن تک امام کا قیام مکے میں ہوگا۔ 313 آدمی پہلی آواز پر آئیں گے، پھر 1000 آدمی 3 دن کے اندر پہنچیں گے، ان کا بھی تذکرہ نام کے ساتھ ہے کہ کس کس علاقے سے آئیں گے، کس کس مقام سے آئیں گے۔ یہ ایک بات ضرور ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزرنے سے شہروں کے اور ملکوں کے نام بدل گئے ہیں، اس وقت پرانے نام سے اب نئے نام ہیں، اس لیے بعض روایتوں کو سمجھنے میں علماء کو پریشانی، بلکہ اس کے بعد کا مرحلہ بھی موجود ہے کہ جب حکومت امام ساری دنیا پہ قائم ہوگی تو امام اس دنیا کے کتنے صوبے بنائیں گے، اور یہاں تک ہے کہ ہر صوبے میں کس آدمی کو مقرر کیا جائے گا اس کا نام بھی روایتوں میں موجود ہے۔ مثلا جو ہمارے پاکستان کا علاقہ، اس کے اندر روایتوں میں کہ 2 صوبے بنائیں اور ایک صوبے کے گورنر کا نام طالب لکھا ہوا، اس انداز سے پوری دنیا
اتنے صوبے بنیں گے اور ہر ایک کا گورنر کون ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ امام کے موضوع پر ائمہ معصومین نے کتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اتنی تفصیل کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں اس کے بارے میں کتنی کم علمی پائی جاتی. اتنی تفصیل کے صوبوں کی تفصیل گورنروں کے نام تک امام نے تحریر کر دی ہے. مولانا کائنات کا ایک مشہور خطبہ ہے خطبۃ البیان، اس کا تو تذکرہ آپ نے سنا ہوگا. اس خطبے کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ خطبہ 1400 سال پرانا ہے. بعض علماء نے اس کی سند پر اعتراض کیا، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں روایت کی سند کمزور یا ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک یا دو صحابیوں سے نقل ہوئی. امام زمانہ کے حالات ائمہ معصومین بہت ہی زیادہ مجمع عام میں بیٹھ کر شہرت کے ساتھ بیان نہیں کرتے تھے کہ 50,000 یا 2,000 یا 500 آدمی سنے، بلکہ مخصوص صحابیوں کو بتایا جاتا. اس لیے امام کے بارے میں جو روایتیں، جو عمومی روایتیں ہیں کہ امام آئیں گے، وہ تو بالکل تواتر تک یعنی بالکل صحیح سند. باقی تفصیلات کی سند ضعیف اور کمزور، مگر کمزور کا مطلب اردو کا کمزور نہ نکالیں کہ یہ روایت اعتبار کے قابل نہیں. کمزور کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت امام نے ہر ایک کو نہیں بتائی، صرف چند آدمیوں کو بتائی، صرف اس لیے کہ امام کے حالات امام اس زمانے کے ائمہ معصومین فقط اپنے خاص الخاص ماننے والوں کو بتاتے. اب یہ ساری تفصیل جس وقت بتائی جا رہی تھی روایات میں، تو ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بتائی گئی. وہ جو آپ نے کیسٹوں میں سنا کہ امام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ امام سے پہلے 12 یا 60 جھوٹے آدمی دعویٰ نہ کریں اپنی امامت کا یا اپنی نبوت کا. اب مسئلہ صرف یہ کہ امام ایسے وقت میں آئیں گے کہ امام سے پہلے اتنی کثرت سے جھوٹے وعدے کیے جا چکے ہیں، اتنے جھوٹے وعدے اور اتنے جھوٹے اعلانات کیے جا چکے ہیں کہ صاحبان ایمان پریشان ہوں گے. چنانچہ روایت میں یہ فقرہ بھی موجود کہ اکثر ایسے لوگ ہوں گے کہ اپنی احتیاط کی وجہ سے دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ کہ جنہیں امام کے آنے کی اتنی بے چینی تو صحیح، مگر اتنی بے چینی کہ جو بھی کہے کہ میں امام ہوں فوراً اس کی بات مان. اور ایک اتنی احتیاط کرنے والے کہ جب امام آ بھی جائیں تو جب تک کہ پورا یقین و اطمینان کو چھوڑ، جب تک کہ پورے حالات ان کو مجبور نہ کرے، وہ امام کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوں گے کہ ہمارا دل نہیں مان رہا. اب بیچ کا راستہ صحیح کہ کسی جھوٹے کے دعوے میں آ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اور جب سچا آئے تو اپنی ضرورت سے زیادہ احتیاط کی وجہ سے غلطی نہ کر جاؤ. اس لیے اتنی تفصیل بتا دی معصومین کہ اب صحیح امام کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہ رہا، بشرط یہ کہ معلومات ہمارے پاس مکمل. پھر ایک اور فقرہ ہے روایت میں، اور بڑا عجیب فقرہ، حالک المستعجلون. یہ روایت کا عجیب فقرہ کہ امام نے ایک بات اور بتائی کہ یاد رکھو کہ ہمارا جو آخری امام ہے وہ اتنی مدت کے بعد آئے گا، اتنی مدت کے بعد آئے گا کہ لوگ اس کے آنے سے نا امید ہو جائیں گے. صاحبان ایمان، باقی جو دنیا والے ہیں انہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. صاحبان ایمان نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، اور لوگ یہ کہنے لگیں گے، یعنی مومن یہ کہنے لگیں گے کہ کوئی امام نہیں ہے، اگر ہوتا تو اب تک تو آ جاتا. ہم پر یہ مصیبتیں پڑی، ہم پر یہ پریشانیاں ہوئی، اب تک نہیں آئے، ہوتے تو آ جاتے. یعنی اتنی مدت کے بعد آئیں گے امام کے لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور روایت میں ہے کہ امام کا دیر سے آنا یہ مومن کے امتحان کی وجہ سے وہ حلق المستعجلون. اور آخری فقرہ یہ کہ امام کے بارے میں جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. جو جلدی کریں گے کہ امام کو بس اب آ جانا چاہیے، اب امام کو ہونا چاہیے، وہ اپنی جلدی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، یعنی گمراہ ہو جائیں گے اور کسی غلط کو امام مان لیں گے. موجودہ زمانے کے اندر آپ جس ماحول میں ہیں، میرے لیے کہنا بھی غلط، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف امام زمانہ کے تصورات پر کتنے نوے لکھے جا رہے ہیں، کس قسم کے منصوبے لوگوں کے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں. مغربی دنیا کا طریقہ بھی آپ کو پتا کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے ذہنوں کو تیار کیا جاتا، ایک شوشہ چھوڑا جاتا، دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا. جب دیکھا گیا کہ لوگ ٹھنڈے ہیں تو اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا جاتا، آہستہ آہستہ کر کے ذہن کو تیار کیا جاتا. مثلا جین ڈکسن نام کی ایک عورت، ایک زمانے میں اس کی پیشن گوئیاں بڑی مشہور، لیکن بعد میں حقیقت یہی کھلی کہ اس کے ذریعے سے CIA وہ پیشن گوئیاں کرواتی ہے کہ جو اس کو بعد میں کام کرنا. پہلے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ مثلا فلاں آدمی مارا جائے گا، فلاں ملک میں بغاوت ہو جائے گی، فلاں علاقے میں انقلاب آ جائے گا. اب ایک پیشن گوئی اخبار میں آ گئی، لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ ایسا ہونے والا. پھر جو ہوتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک قدرتی چیز تھی کہ جس کی پہلے ہی سے پیشن گوئی کر دی گئی.
تو یہی طریقہ زمانے کے امام کے بارے میں اختیار کیا جائے گا، روایتوں میں موجود ہے، اور ہم موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی تیاریاں ہو رہی، اس لیے مکمل طور پر مومن کو معلومات کے ساتھ بیٹھنا تاکہ کہیں پہ دھوکہ نہ کھانے پائے۔ اب یہاں پر وقت بہت کم رہ گیا، موضوع تو بڑا وسیع، یہ میں بار بار کہتا ہوں، جب میں رمضان کے شروع میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس موضوع کو اس رمضان میں 30 دن ہے مکمل کر دیجئے۔ میں نے کہا ناممکن ہے اس موضوع کا مکمل ہونا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ فقط میں ایک ادنا سا طالب علم دین کا، لیکن اس وقت امام زمانہ کے بارے میں تقریباً 150 سے زیادہ مختلف موضوعات ہیں کہ جس کے اوپر ذہن میں کچھ باتیں ہیں کہنے کے لیے، مگر اتنا وقت نہیں ملتا کہ تفصیل کے ساتھ سب کو بیان کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں، جیسے یہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 150 آپ ایک ساتھ نہیں بتا سکتے، 30 دن تو آپ کو ملے، 30 دن میں آپ آدھا وقت تو پتہ نہیں کس گفتگو میں گزار دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے بھی فون آئے کہ آپ مجلس پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ اب خواہش ہے کہ پورے 60 منٹ یہ گفتگو، لیکن جو اصل چیز مجھے کہنا کہ اگر امام آ بھی گئے اور آنے کے بعد ہم امام کے لیے تیار نہ ہوئے اور امام کی تلوار سے قتل ہو گئے، تو اس سے تو بہتر یہ ہے، یعنی اس جملے کو آپ اس سینس میں سمجھیں، اس سے تو بہتر ہے کہ امام کچھ دیر سے آئے تاکہ ہم تیار تو ہو جائیں۔ تو وہ جو ہماری آدھی تقریر وہ وقت کی بربادی نہیں ہے جیسا بعض خواتین نے کہا، بلکہ وہ صرف اور صرف تیاری ہے کہ ہم تیار ہوں امام کے آنے کے لیے، اور باقی آدھی تقریر وہ حالات بتانا ہے جس سے کوئی دھوکہ نہ ہو۔ اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف ایک روایت بیان کروں گا اور آپ کی 27 دن کی محنتیں آج تمام ہوں گی انشاءاللہ، اسی وعدے کے ساتھ کہ جب کبھی موقع ملا اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کی جائے گی۔ اب ظہور امام کے بارے میں ایک روایت ہے، روایتیں تو بہت ہیں، ایک روایت مجھے بیان کرنا۔ اس روایت کو سننے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں واضح ہو جانا چاہیے کہ معصومین نے ظہور کی کچھ علامتیں بتائی، مگر وہ علامتیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی کا نام نہیں، تو ہر زمانے کے اندر اس علامت کو ہم منطبق کر سکتے ہیں۔ مثلا بغداد کی تباہی ایک بالکل یقینی علامت ہے، یہ وہ علامت ہے کہ جسے نہج البلاغہ میں مولا نے بیان کیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نہج البلاغہ سن 41 ہجری سے پہلے مولا کا خطبہ تھا، 41 ہجری میں شہادت، خود بغداد کی تعمیر ہوتی ہے 136 ہجری، یعنی بغداد کی تباہی کا تذکرہ ہو رہا ہے بغداد کے بننے سے 100 سال پہلے، کہ بغداد بنے گا بھی اور تباہ بھی ہوگا۔ اب یقینی علامت ہے کہ ظہور امام سے پہلے 2 علاقے تو یقینی طور پر تباہ ہوں گے، ایک کا نام بغداد ہے، ایک کا نام بصرہ۔ بغداد کے بارے میں جو روایت آئی تو آج سے تقریباً 300 400 500 سال پہلے جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر کے بغداد کو تباہ کیا تھا تو بعض ذہنوں میں خیال آیا کہ یہ امام کی پیشین گوئی ہے، بغداد تباہ ہو گیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بغداد آباد ہوا، اور آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ وہ پیشین گوئی آج کے زمانے کے مطابق ہے، اور اس زمانے کے بغداد کی تباہی امام کی مراد ہے۔ تو یہ جو علامتیں، اس میں نام نہیں، لیکن ہم اپنے مشاہدے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کس کا تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ فقط ایک روایت، تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام کا ظہور، امام کے ظہور کے بارے میں معصوم کی روایت جو تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ اس روایت میں تذکرہ ہے کہ ظہور امام مکے سے ہوگا۔ جب مکے سے ہوگا کی بات سنی تو لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ جب امام آئیں گے تو اس وقت کے ظالم حاکم امام کو مکے میں رہنے کہاں دیں گے؟ اس وقت معصوم نے تفصیل بتائی، ہرگز نہیں، جب امام زمانہ آئیں گے تو اس سے پہلے عرب کا علاقہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، مکہ ایک بالکل آزاد علاقہ ہوگا، مدینہ ایک بالکل آزاد علاقہ ہوگا۔ امام کے آنے سے پہلے مکہ کو ایک مرتبہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روایت یہ ہے کہ ایتھوپیا یعنی حبشہ کے ملک سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گروہ آ رہا، یہ پیغمبر کا فرمان، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گروہ آ رہا اور وہ مکے کو تباہ کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر وہ آدمی شراب پی رہا۔ یہ ایک فقرہ ہے اس بات کا کہ خانہ کعبہ کو انتہائی بے حرمتی اور توہین کی جائے، لیکن اس کے بعد روایت یہ ہے کہ جب امام کے ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت عرب کے علاقے میں کوئی ایک حکومت نہیں ہوگی۔ راوی نے سبق پوچھا تو امام نے بتایا کہ اس سے پہلے اس کے سلمان فارسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کے ملک میں ایک ایسے خاندان کی بادشاہت قائم ہوگی کہ جس میں فقط 2 بادشاہ گزریں گے۔ یہ فقرہ کہ فقط 2 بادشاہ گزریں گے، پھر اس خاندان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔
اب اگر ہم دیکھتے ہیں 2500 سال سے ایران میں شہنشاہیت چلی آ رہی، کوئی ایسا خاندان نہیں تھا کہ جس میں فقط 2 بادشاہ گزرے، مگر ایک خاندان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باپ اور بیٹا، بیٹے نے بہت تیاری کی تھی اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے، مگر انجام آپ کے سامنے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد فارس کے علاقے میں، یہ ایران کا لفظ نہیں ہے، فارس کا لفظ، کہ فارس کے علاقے میں ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جسے میرا ایک بیٹا قائم کرے گا۔ بیٹے سے مراد سادات میں سے کوئی ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا نام ایک نبی کے نام پر ہوگا۔ اب نام، کنیت، لقب، یہ 3 چیزیں، مگر ایک دوسرے کے لیے استعمال ان کو کیا جا سکتا۔ انبیاء کے نام میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی، اور صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، یہ سب کے سب وہ سلسلہ ہے ناموں کا۔ تو روایت میں اتنا فقرہ کہ آخری زمانے میں جب ایسی حکومت قائم ہو جائے کہ جس کے اندر، جس سے پہلے بادشاہت میں فقط 2 حاکم گزرے اور اس کے بعد اس بادشاہت کا خاتمہ، اس کے بعد میرے ایک بیٹے کی حکومت قائم ہو، اور اس بیٹے کی 2 نشانیاں بلکہ 3 نشانیاں امام نے بتا۔ پہلی نشانی یہ کہ اس کا نام ایک نبی کے نام پہ ہوگا۔ دوسری نشانی ایک عجیب نشانی بتائی، عجیب ان معنوں کہ عام تصور یہ ہے اور بات صحیح بھی کہ آل محمد کا خاص رنگ سبز رنگ، سبز رنگ آل محمد کا خصوصی رنگ، ہرا رنگ۔ اس اعتبار سے جب کبھی علم یا جھنڈے کی بات ہوتی تو سبز رنگ کا تصور پہلے آتا ہے کہ یہ آل محمد کے ماننے والوں کا رنگ ہوگا، مگر امام نے خاص بات بتائی۔ امام نے یہ بات بتائی کہ اس کے زمانے میں جو ہمارے دشمن، ان کے جھنڈوں کا رنگ مکمل سبز ہوگا۔ اب کس مملکت کے جھنڈے کا رنگ سبز ہے یہ آپ خود ہی جا کے دیکھ لیجیے، اور جو میرا بیٹا ہے اس کے جھنڈے میں سبز اور سرخ دونوں رنگ ہیں۔ عام تصور یہ ہے کہ جب کبھی صاحبان ایمان کی حکومت قائم ہو تو جھنڈا مکمل گرین یا ہرا ہونا چاہیے، مگر مولا 1400 سال پہلے کہہ رہے نہیں، جب میرے بیٹے کی حکومت قائم ہوگی تو اس کے جھنڈے میں سبز رنگ بھی ہوگا، سرخ رنگ بھی ہوگا، اور جو ہمارے دشمن ہوں گے، دین کے دشمن ہوں گے، ان کے جھنڈے کا رنگ مکمل طور پہ سبز ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام نے وضاحت کہ جو ہمارے دشمن، وہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جس میں ایک باپ کی کئی اولادیں، اور ایک کے بعد دوسرا بھائی حکومت پر بیٹھے گا، اور وہ عرب کے علاقے میں حکومت کریں گے۔ یہ ساری تفصیل خطبہ ہے مولا کا کہ جس کو بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک فقرہ، تیسری نشانی، پہلی نشانی کہ میرے بیٹے کا نام ایک نبی کے نام پہ ہوگا، دوسری نشانی اس کے جھنڈے میں سرخ اور سبز دونوں رنگ ہوں گے، تیسری نشانی یہ کہ تیسری نشانی امام بتا رہے ہیں کہ کوفے کے علاقے سے تعلق رکھنے والا، اب کوفے سے مراد پورا عراق کا علاقہ ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والا ہمارا ایک دشمن کھڑا ہوگا، اور وہ میرے اس بیٹے پر حملہ کرے گا۔ یہ روایت، وہ میرے اس بیٹے پر حملہ کرے گا۔ اچھا، اس دشمن کی نشانی بھی عجیب بتائی گئی، عجیب نشانی کہ اس کا نام میرے بیٹے کے نام پہ ہوگا۔ دیکھیے، امام نے کہا کہ جو میرا بیٹا، جو آخری زمانے میں میرا فرزند حکومت قائم کرے گا، اس کا نام تو کسی نبی کے نام پہ ہوگا، اور جو ہمارا دشمن ہوگا اس کا نام میرے بیٹے کے نام پہ ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے، علی کے بیٹے کون ہیں؟ حسن بھی علی کے بیٹے، حسین بھی علی کے بیٹے، عباس بھی علی کے بیٹے، محمد حنفیہ بھی علی کے بیٹے۔ اب علی نے بتایا کہ جو دشمن ہوگا آخری زمانے میں، اس کے ساتھ یا حسن لگا ہوگا یا حسین لگا ہوگا، لکھا کسی طریقے سے جائے، بولنے میں حسین آئے گا۔ تو جو ہمارا دشمن، جو ہمارے دین کا دشمن، وہ کوفے کی سرزمین سے تعلق رکھے گا، اور اس کا نام میرے فرزند کے نام پر ہوگا، میرے ایک بیٹے کے نام پر ہوگا۔ شاید آپ کے ذہن میں آ گیا کہ آج کون ایسا حاکم ہے کہ جس کے نام کے آخر میں حسین آتا، اور ایک جانب یہ بھی دیکھ لیں کہ روح اللہ کس کے نام میں آتا، یہ بھی دیکھ لیں کہ حسین کس کے نام میں آتا۔ دوسری نشانی امام نے اور بتائی کہ وہ جو ہمارا دشمن، اس کی دوسری نشانی یہ میں واضح کر دوں کہ روزے کا وقت تقریباً 9:20 9:22 ہے نماز کا، اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، نماز سے 5 منٹ پہلے گفتگو اب 3 نشانیاں اپنے بیٹے کی بتائیں کہ نبی کا نام، جھنڈے کا رنگ، اور اس کے اوپر حملہ کرے گا ایک دشمن کی 3 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی کہ اس کا تعلق کوفے کے علاقے سے ہوگا، دوسری نشانی کہ اس کے نام میں میرے ایک بیٹے کا یعنی حسن یا حسین کا نام شامل ہوگا، تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ ہم سے محبت کا اظہار کرے گا۔ عجیب فقرہ ہے، دیکھیے، ہم سے محبت کا اظہار کرے گا، جبکہ اس کے
ہوگی. ہم سے محبت کا اظہار اس طرح کرے گا کہ ہماری قبروں کو تعمیر کرائے گا. آپ دیکھیں تصویریں آتی ہیں, روضہ نجف کے روضے پہ اتنے لاکھ دینار خرچ کیے گئے, کربلا میں روضوں پہ اتنے لاکھ دینار خرچ کیے گئے, امام حسین اور جناب عباس کے روضوں کو ملانے کے لیے حکومت نے اتنے لاکھ دینار کا خرچہ کیا. 1400 سال پہلے کائنات کا مولا کہہ رہا کہ ہمارا دشمن ہوگا, رگ رگ میں ہماری دشمنی بھری ہوگی, مگر محبت کا اظہار کرے گا اس طرح کہ ہماری قبروں کی تعمیر کرائے گا. اس کے بعد امام چوتھی نشانی بتا رہے ہیں. چوتھی نشانی جو 3 نشانیاں اپنے اس نائب کی بتائیں, 3 نشانیاں دشمن کی بتائیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ مجھے افسوس ہے. اب یہ جو فقرہ آ رہا یہ بھی ایسا ہے کہ خط کوفی میں تھا, نقطے نہیں تھے, اس لیے علماء نے 2 طریقے سے پڑھا. مولا کہہ رہے ہیں مجھے افسوس ہے ایک علاقے والوں کی حالت پر. اس کو اس طرح روایت میں لکھا ہے کہ تکریت بھی پڑھ سکتے ہیں اور کویت بھی پڑھ سکتے ہیں, صرف نقطوں کا فرق ہے. رے کو ذرا کھینچ کے بنائیے کویت. مولا کہہ رہے ہیں مجھے افسوس ہے یا تکریت والوں کی حالت پر, جو عراق کا ایک علاقہ ہے جہاں سے عراق کے ظالم ترین حکمران کا تعلق ہے, یا اس کو کویت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کویت والوں کی حالت پر. پھر مولا کہہ رہے ہیں کیوں افسوس؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دشمن کا ساتھ وہ حکمران دے گا کہ جس کے پرچم کا رنگ سبز ہے. وہ ایک باپ کی اولاد میں کئی بھائی ہیں, ان میں سے ایک بھائی اس کا ساتھ دے گا. جب یہ دشمن میرے بیٹے کے مقابلے میں میدان میں آئے گا تو روایت یہ ہے کہ طویل عرصے تک دونوں کے درمیان مقابلہ رہے گا اور خون بہے گا. لفظ طویل عرصہ روایت میں موجود. اس کے بعد وہ ظالم حکمران مارا جائے گا اور اس کی پشت پناہی کرنے والا بھائیوں کا خاندان جن کے پرچم کا رنگ سبز ہے, وہ حجاز کی سرزمین سے فرار اختیار کریں گے اور عرب کا علاقہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. مدینہ الگ آزاد ہوگا, مکہ الگ آزاد ہوگا, اور پھر مکے سے ظہور ہوگا امام کا. اب اتنی تفصیل کے ساتھ یہ خطبہ آیا, نام بھی ہے, نشانیاں بھی ہیں, علامتیں بھی ہیں, خاندانوں کا تذکرہ بھی ہے, جھنڈوں کے رنگ کا تذکرہ بھی ہے, کہ آدمی اگر ذرا سا توجہ دے تو پہچان سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے علی تھے, 1400 سال پہلے علی تھے, اور آج کے خمینی کو دیکھ کر اس کے بارے میں پیشین گوئی کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو امام معصوم آج کے خمینی کے بارے میں بتا رہا ہے, آج اسی امام کا ماننے والا آنکھوں سے خمینی کو دیکھ کے ایمان نہیں لا رہا. اور یہی روایت میں فقرہ آیا کہ خدا اس طرح سے امتحان لے کر صاحبان ایمان کا, جو خمینی پر ایمان نہیں لا رہا ہے, کہ جو خمینی جس امام کے نائب ہیں, تو ایسا مومن جب امام برحق آئے گا تو اس پر بھی ایمان نہیں لائے گا. روایت میں یہ فقرہ روایت کے اندر موجود ہے, میں نے اپنی جانب سے نہیں پڑھا. آنکھوں سے دیکھیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے, صرف اس لیے کہ اس سے پہلے پروردگار جو امتحان دے رہا اس میں یہ ناکام ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ہمیں ہوشیار ہو کے بیٹھنا, کوئی دھوکہ دینے والا ہمیں دھوکہ نہ دے. دھوکے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ کسی جھوٹے کو ہمارے سامنے سچا بنا دے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ذہنوں کو اس طریقے سے وہ اپنے قابو میں کر لے دشمن کہ سچا بھی آئے تو ہم انکار کرتے رہیں, کہ جو اس وقت بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. اور یہ منزل اس سے پہلے گزر چکی, یہ منزل اس سے پہلے گزر چکی. جس چیز کا مشاہدہ ہم آج کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ مرحلہ گزر چکا. اور وہ مرحلہ کب تھا؟ وہ مرحلہ تھا کربلا کے میدان میں. وہاں بھی یہی تھا کہ حسین سامنے, رسول کا نواسہ سامنے, دنیا نواسہ رسول کو دیکھ رہی, دنیا نواسہ رسول کو پہچان رہی, مگر حالت یہ ہے کہ اس حکمران نے ایسا ذہنوں کو بدلا کہ قرآن کا حافظ ہے اور رسول سے محبت کرنے والا, اور حسین کی شہادت پر کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ آج حاکم کو باقیوں کے خلاف بغاوت ہوئی. یہ ذہنوں کو اس طریقے سے بدلا گیا, ہر امام کے خلاف یہ حربہ استعمال ہوا. خصوصیت کے ساتھ زمانے کے امام کے خلاف بھی یہی سازش کی جائے گی, اور حسین کے خلاف بھی یہی سازش کی گئی. یہی سبب تو ہے جب میرا مولا سید سجاد دربار ابن زیاد میں داخل ہونے والا ہے تو بس ایک مرتبہ بوڑھا آدمی, ضعیف آدمی, رسول کا زمانہ دیکھے ہوئے اور بالکل سیدھا سادہ آدمی, وہ دشمن اہل بیت نہیں ہے, رسول کا زمانہ دیکھے, مگر کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ آج حاکم کو فتح ہوئی.
باقیوں کو ختم کیا گیا۔ سید سجاد نے فقرہ سنا، سر اٹھا کے فقط اتنا کہا، اے شخص کیا تو نے قرآن پڑھا؟ کہا کہ ہاں میں نے پڑھا۔ کہا کیا قرآن میں تو نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کی آیت پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھی۔ کیا تو نے قرآن میں آیہ تطہیر پڑھی؟ کہتا ہے پڑھی۔ کیا تو نے قرآن میں آیہ مباہلہ پڑھی؟ کہا پڑھی۔ کیا تو نے قرآن میں امام مبین کا تذکرہ پڑھا؟ کہا پڑھا۔ کیا تو نے قرآن میں ذریت رسول کا تذکرہ پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ مگر اے شخص یہ بتا کہ ان سارے سوالات کا مقصد کیا ہے؟ ان آیتوں کا تجھ سے کیا تعلق ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں یہ آیتیں ہمارے ہی گھرانے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ آیہ تطہیر، وہ آیہ مباہلہ، وہ آیہ ذریت، وہ آیہ مودت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی تو فقرہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا، سر سے امامہ پھینک دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سر کو پیٹ کے کہنے لگا فرزند رسول بڑی خطا ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، کیا معافی کا کوئی طریقہ ہے؟ امام نے کہا ہاں تجھے معافی مل گئی؟ کہا مولا مجھے قرار نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا۔ بوڑھا آدمی تلوار نکال کے مقابلہ کرتا ہے اور مرتبہ شہادت کو پاتا ہے تو اس انداز سے ذہنوں کو بدلا جائے گا۔ سید سجاد سامنے ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ باقی آئے۔ بس سید سجاد ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو رہے تھے جب یہ سوال کیا گیا، اور اس کے بعد میرا مولا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ مگر کس طریقے سے پہنچا؟ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد مدینے میں ایک مومن آتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے آپ سے فقط ایک سوال کرنا ہے۔ میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن جناب مسلم ابن عقیل کو لایا گیا تھا، اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ آئے تھے۔ مولا میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، مسلم آئے تھے، مسلم بے شک عقیل کے بیٹے ہیں، علی کے داماد ہیں، مگر سید سجاد جیسے تو نہیں ہیں۔ راوی کہتا ہے مولا مسلم کو میں نے دیکھا، آئے تھے بڑی شان سے آئے تھے، سینہ تنا ہوا تھا، چہرہ اٹھا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، کمر سیدھی تھی اور پورے فخر و شوکت کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن مولا جب آپ آئے تھے آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، سینہ تنگ تھا، چہرہ زمین کی جانب تھا، نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی تھی، ہر چیز کا جواب زمین کی جانب دیکھ کے دے رہے تھے۔ مولا آپ امام وقت ہیں، مسلم سے زیادہ بہادر ہیں، مسلم سے زیادہ شجاع ہیں، مولا آپ کو تو مسلم کی شان سے آنا چاہیے تھا، کمر سیدھی کر کے چہرہ اٹھا کے آنا چاہیے تھا۔ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا مولا رونے لگا، اے سوال کرنے والے تو نے ہمارے دل کو زخمی کر دیا، تو نے یہ تو دیکھا کہ میرے چچا مسلم آئے تو ان کا سر اٹھا تھا، سینہ تنا تھا، کمر سیدھی تھی، میں آیا تو میری کمر جھکی تھی، میری آنکھیں زمین پر لگی تھی، مگر کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے چچا آئے تو اکیلے آئے تھے، تنہا آئے تھے، لیکن جب میں پہنچا تھا تو بہنیں ساتھ تھی، پھوپھیاں ساتھ تھی، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ تھی۔ ارے سید سجاد نگاہ اٹھا کے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید حسن اختر نقوی ابن سید علی جعفر نقوی اور مرحومہ نرجس خاتون بنت محمد جواد کے ایصال ثواب کے لیے۔ خداوندہ جن مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ خداوندہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو سیرت اہل بیت کے اتباع کی توفیق عطا فرما، مصائب اہل بیت کا واسطہ ان کے ماننے والوں کو دنیا کی ہر مصیبت و پریشانی سے نجات دلا۔ خداوندہ محمد و آل محمد کے جانثاروں کا واسطہ ہمیں بھی حبیب ابن مظاہر اور مختار کی طرح سے اسلام و آل محمد کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے دلوں میں موجود محبت اہل بیت کا واسطہ ہمارے قلیل عمل پر راضی ہو جا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ خداوندہ ہمارے اعمال کو قبولیت عطا فرما۔ خداوندہ ماہ رمضان میں ہمیں مغفرت کی نعمت عطا فرما۔ خداوندہ اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم عید صحیح معنوں میں منائیں، یعنی یہ عید ہم وارث محمد و آل محمد امام عصر والسماع کے ساتھ منائیں۔ خداوندہ بعد ظہور امام ہم کو امام کے ناصروں اور مددگاروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ احسنتم جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیک وعلی جدک وابیک وامک واخیک واولادک واصحابک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا وعلی آبائک وابنائک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی ظہورک واجعل لنا من اولیائک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Daddy, time to go. Daddy, is it time to go now? یہ ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے ابھی سے انتظام کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی کہ سونا یا ایسی چیزیں تاکہ وہ بعد میں استعمال کی جائیں، یا جو پیسہ ہے جو دولت ہے وہ ابھی استعمال کی جائے بجائے اس کو بالکل الگ رکھ دیا جائے 10-20 سال کے لیے، تو کیا اس کی یہ مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنی بیٹیوں کے لیے ان کی شادی کے لیے سامان جمع کر رہا ہے، اگر وہ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ جب کبھی شادی ہوگی وہ سب وہ خرید سکتا ہے، یعنی اتنا مالدار آدمی ہے کہ جو کچھ خرچہ ہے، جس زیور وغیرہ ہے، اتنی حیثیت ہے کہ آج خریدنے کی ضرورت نہیں، جب شادی ہوگی تب بھی خرید سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ابھی سے خرید کے رکھے۔ اگر رکھے گا تو خمس اس کو دینا پڑے گا ہر سال، یعنی جائز تو ہے لیکن نہیں، صرف ایک دفعہ۔ اور وہ آدمی کہ جس کی حیثیت ایسی نہیں کہ وقت کے وقت تیاری کر سکے، اس کو پیسے جمع کرنا پڑتے ہیں، غریب آدمی ہے یا ایک مڈل کلاس آدمی ہے، تو اس کو اسلام نے اجازت دی کہ تم اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جو زیور اور سامان جمع کر کے رکھنا شروع کر رہے ہو اس پر خمس معاف ہے، مگر شرط یہی کہ یہ صرف جس مقصد کے لیے ہے اسی میں رکھا رہے۔ فرض کیجئے کہ ہم کو بیچ میں ایک دم کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ہم نے سوچا یہ زیور بیچ کر اپنا کام چلا لو، بعد میں خرید لیں گے، تو اس صورت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، کریں گے تو پہلے خمس نکالنا پڑے گا۔ اچھا جی نہیں، یہ تو ٹربل، مگر یہ چیز آپ کے پاس کئی سال کی جمع شدہ ہے، اس پر خمس تو پہلے ہی واجب ہو گیا تھا، پہلے واجب ہو گیا تو پہلے اسلام نے آپ کو ایک فیسلٹی دی تھی، اب وہ چیز ہی ختم ہو گئی جس کے لیے آپ کو فیسلٹی دی گئی۔ چاہیے ایٹ دا کاسٹ اور دا سیلنگ پرائس، جو آپ نے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے سلوات سننے میں جمع کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ نے کہا نہیں، جتنا نکال رہے ہیں، جتنا نکال۔ اور کون شوقین ہے خاص ایک دوسرا چیز ہم لوگ کا لیڈر لوگ کو بڑا کرنا ہے، یہ جو آپ کہا تھا نا کہ حلال کا کھانے سے اس ملک پہ آ کے ہم لوگ بھی آج کل ایسا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ویلفیئر ملتا ہے، مولوی صاحب تعبیر بولے کہ کافر حکومت سے جتنا بھی کھیل سکتے ہیں، نہیں مگر آپ خود کو بیکار کر دینا، آپ کافر سے چوری کر کے کھاتے کھاتے آپ اپنا خود کو خراب کرتے ہیں، تو آپ کا حالات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کام کرنے کے لیے آپ کام نہیں کرتے۔ وہ تو وہ ہو گیا نا کہ جب اس نے پوچھا تھا رسول سے کہ بابا کوئی آدمی حسد کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے، بولے کوئی سزا ہی نہیں ہے اس کی، بولے کیوں وہ سزا نہیں ہے، تو بولے وہ خود ہی جل جل کے ختم ہو جاتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو سزا دیتا ہے، آپ یہ اپنے آپ کو سزا نہیں، ویسے ایک بات ہے، آپ کی یہ بات حاجی صاحب کی جو بات ہے، صرف مولانا کی بات پلیز ہونے دیں۔ وہ جو آپ کی بات ہے ایک اعتبار سے اس کی ہم بالکل اس کی تائید میں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے ہر مسلمان سے کہ تمہیں دنیا میں جہاں رہتے ہو نا، یہاں اپنے آپ کو جتنا تم ترقی دے سکتے ہو ترقی دو، مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ غریب جو ایک روایت ہم نے پڑھی ہوئی تھی کہ نہ تمہیں ظالم بننا ہے نہ مظلوم بننا ہے، دبکا بھی نہیں رہنا، بلکہ اپنی حالت کو بہتر سے بہتر بناؤ، اپنے آپ کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرو۔ اچھا، یہ بھی آپ علماء کہتے ہیں جو آقا خمینی کے خطبوں میں بھی کہ جہاد جو ہے نا، جو اسلام میں اتنا امپورٹنٹ ہے، اس جہاد ہر دور میں جو ہے اس کی یعنی شکل بدلتی رہتی ہے، اسپرٹ تو جہاد ہے۔ جیسے ایک زمانے میں جہاد تھا کہ آپ بیٹل فیلڈ میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کریں،
لیکن آج کل وہ بھی جہاد ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کہ کسی ملک کی اکنامی کو آپ کنٹرول کریں، کیونکہ اس میں آپ زیادہ شکست دے سکتے ہیں کافروں کو بجائے بیٹل فیلڈ کے. یا یہ کہ جیسے آج کل ہوتا ہے یہ جو ذرائع ابلاغ کیا کہیں گے اس کو، میڈیا کمیونیکیشن، یہ کمیونیکیشن، یہ جو میڈیا اس کو کوئی کنٹرول کرے تو وہ ہزاروں ذہنوں کو بنا سکتا ہے. ان سب میں داخل ہے، یہ جہاد ہے آج کے دور میں، جہاد یہی ہے. تو یہ تو ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عزت سے کماؤ. مگر یہ بات وہی ہوئی، یا پھر ہم بات بہت بحث چھڑ جائے، اس میں بحث نہیں کریں گے، اس کو ختم کریں گے کہ ہم میں یہ اسپرٹ ختم کیے نہیں لوگوں نے. ہماری ایجوکیشن ایسی رکھی، ہمارا ذہن ایسا بنایا کہ ہم جو ہے کسی کے اوپر رک جاتے ہیں. جیسے میجورٹی کا آپ صحیح مطلب ہے، کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں یہاں پر آ کے آتا نہیں ہے، بہت کام کرتا ہے، کو رولز ریگولیشن ہی مانتے. اس ملک نے اپنے عوام کے لیے بہت ساری چیز ڈالا، اچھے کے لیے کیا، مگر اس کو مس یوز کرتے ہیں. اب ہمارے لوگ ادھر آنے کے بعد پہلا تو بگننگ میں ایک اسٹیٹسٹکس آیا تھا کہ یہ موسٹلی جو کھاتا ہے حرام کا یہاں خالی کینیڈینس ہی کھاتا ہے، ایشین لوگ جو آتا ہے ان بڑا محنت کرتا ہے. آج کل ایشین کینیڈین کا باپ بن گیا چوری. دیکھتا ارے وہ تو اتنا سیکھ گیا کہ ابھی تم یہ بیٹھو انمپلائمنٹ کھاؤ، یہ بیٹھو یہاں سے ویلفیئر لے لو، یہ بیٹھو گورنمنٹ، اور گھر بیٹھا ہوا بہت لوگ کھاتا نہیں، کام کا برا کام نہیں. نہیں ہم بتائیں ویسے ہم یو کے میں گئے، ہم نے دیکھا یو کے کے بزنس میں کافی ایشین آ گئے، اتنے آ گئے کہ ان کو خطرہ ہونے لگا. بزنس کا وہ الگ بات ہے، بزنس نہیں کرتے آپ، بیٹھا ہوا گھر سوتا ہے اپنا، کچھ نہیں، کتنے لوگ آپ کام نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں کافی لوگ یار، کافی آپ نہیں، بہت لوگ نہیں کافی چاہے نہیں اکثر اکثر آتا رہتا ہے ڈسکشن یہ امیگرینٹس کے اوپر کہ جتنے بھی ایشینس ہیں ہم لوگوں سے پریشان ٹائم بیٹرس ہیں ہمارے ابھی آج کل ایشین لوگ اتنا زور کا پاس کر کے جا رہا ہے ان کو کہ اس لیے ہم لوگ بہتر تھا کہ ہم لوگ بہتر نہیں، ہم لوگ جانتا نہیں تھا، اب جاننے لگے نا، ان کا باپ نکل گیا. ہم لوگ یہ تو بیچارہ جاہل ہے، ان لوگ چلا گیا بھوکا ہے تو جا کے سچا بولتا ہوں بھوکا ہے، ہم لوگ فتوے لے کے آتے ہیں، اپن فتوے لے کے آتے ہیں، نکال کر کچھ کرتے ہیں. مسلمان اگر آپ شیطان بنانا، مسلمان سے بہترین شیطان یہ تو یہاں کا لوگ تو حالات کے حساب سے شیطان بن جاتے ہیں. ہم لوگ تو ایسا ڈھونڈتا دماغ کو لگاتا ایسا تیز غلط رقم کیا الگ سیشن ہونا چاہیے. ہم لوگ بہت فتوا لے کے آتے بہت چڑ آتے ہیں اس طرح سے. فتوا لے کے آتے پھر اکاؤنٹنٹ کو بولتے تھے کہ بھائی فتوا مل گیا تو شروع ہو جائے. وہ الگ چیز، وہ سب الگ چیز، وہ سب مگر ایک دم بیکار میں بیٹھنا، سست ایسی رہنا، ہم یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے سب آ رہے ہیں. تو اب اگر ہم یہاں آ کے محنت کریں گے اور جو کچھ بھی کریں گے ہماری ترقی ہوگی، لیکن اس سے 50 گنا زیادہ ہمیں ادھر سے ملتی ہے فائدہ. یعنی ہم کو اگر $1,00,000 کو ان کو $1,00,000 ملتا ہے تو ہم کو $100 دے دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے ترقی کی تو اس کا پروپورشن ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا. نہیں ترقی سے ابھی کا فائدہ کریں، اپنا فائدہ کرتے ہیں. نہیں اس میں دیکھیں مثالیں آ رہی تھی کہ آپ کو ترقی کس طرح کرنا ہے، کن فیلڈس میں داخل ہونا ہے، کہاں کرنا ہے. ہو سکتا ہے ابھی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ آپ کی تعداد وہاں بہت بڑھ جائے گی تو وہ فائدہ آپ کو پہنچنا پڑے گا. یعنی اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ ایک لیڈرشپ صحیح ہونی چاہیے کہ جو فیوچر کو دیکھیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ابھی ہم کو فرض یہ 100% نقصان ہے اور 500% کافر کو فائدہ ہے، مگر یہی جب ایک جنریشن یا 10 سال کے بعد ہوگا تو اس وقت ہم چھا چکے ہوں گے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. جیسے ہم اس کی ایک مثال دیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تھیوری کی باتیں ہوتی ہیں، پریکٹیکل نہیں ہوتا. لبنان میں جو کچھ ہے نا یہ ایک آدمی کی وجہ سے، ماشاءاللہ امام موسیٰ صدر کیا تھا لبنان اور کیا بن گیا. اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ وہ دیکھتے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے تو اس وقت پورا یعنی اسلام پورے مسلمانوں کا اس وقت بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے جو اس وقت حالات کی ہے. لیکن انہوں نے بھاپا، سمجھا کس طرح آگے بڑھنا ہے، کیا سمجھنا ہے. آج دیکھیں پوری دنیا چیخ رہی ہے، رو رہی ہے کہ سنی مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں، عیسائی ختم ہو گئے، شیعہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقتور فوج کہاں سے آئے گی. اس وقت سے سوچا جا رہا تھا، اس وقت سے سوچا جا رہا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر کسی کو اس کا فائدہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ لبنان میں تو اتنے ترقی کے دوسرے مواقع ہیں، اس میں جا کے کیا کریں گے. مگر آج پتہ چلا کہ کیا ہوا. تو یہ فوری فائدہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا، وہ ان کو ملے گا لانگ ٹرم پلان. لانگ ٹرم کے اندر آپ کو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب یہ کہ یہاں کے حالات دیکھ کر آپ لوگوں کو خود سوچنا. آپ یہودی کو دیکھو، بہترین ایگزامپل ہے. یہودی نے کیا کیا ایک وقت میں ایک شخص آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا. اللہ کا خاص بندہ ہے جس کو عقل اللہ نے انہوں نے اتنے ان کی پاپولیشن یہاں کو 1% سے کم ہے اور انہوں نے 5% میں قبضہ. چینا کا محلہ آپ چلے جاؤ، چینا کا دکان سب چینا پورا نوٹ ہوتا ہے.
पूरे कनाडा में काम आएगा, नया आदमी आएगा। खाली मुसलमान को दुकान मुसलमान का ताकत कहाँ सस्ता मिलता है, और वो कहाँ सब महंगा मुसलमान को दुकान बेचारा गरीब, इसलिए कि हम लोग को जाता नहीं वहाँ शॉपिंग करने सही होगा, सही मौलवी होगा। और साहब, बाहर जाके खरीद के आज इन्होंने जो बात की है तो हमने इनको कहा कि हमें टेप दे देना, तो हम बैठे GH और अरविंद को ये टेप सुनाएंगे। अरे बहुत अच्छा, हम तो उनका तारीफ किया, बहुत अच्छा चीज है कि देखो यहूदी का तरह हमको फॉलो करे, कितना अच्छा बात है, कल हम तो तारीफ भी कितना किया। अक्ल वाला अब है। एंड में ऐड कर दिए। अच्छा भाई, दूसरा ये पूछना है कि इस्तिखारा, is there any mention in the Quran about इस्तिखारा? इस्तिखारा के बारे में कुरान के अंदर कई ऐसी आयतें हैं कि हर यानी अल्लाह पे मसलन तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह का इरादा करो, इस किस्म की कई आयतें हैं। मगर वाज़ेह तौर पर जिस तरह हम लोग इस्तिखारा जो हमारे रवाज है इसका कुरान में तस्वीर नहीं है, ये हदीसों में। अच्छा, it's something which is बिल्कुल genuine. हाँ, मफातिहुल जिना जो किताब है उसके हाशिए पर आपको सब इमामों की यानी सब इमामों की बताई गई हदीस है, ये दुआ पढ़ो, इस तरह से इस्तिखारा देखो, ये सब मासूम से है। कोई इस्तिखारा कब वाजिब होता है या कब देखना होता है कि हर बात में मसलन ऐसा बहुत से लोग भी हैं जो इस्तिखारा देखते हैं, भाई हम खाने के मेज में बैठा 5 रकम तरकारी यहाँ अभी देखते हुए आज ये खाना ये भी एक मसला नहीं हो जाता? नहीं, हराम तो नहीं है ये हराम तो नहीं है, लेकिन करना नहीं ये चाहिए। कट कर सकते हैं, आप हमारा हिसाब से इस्तिखारा का मकसद ये है कि जहाँ पर आपकी अकल काम नहीं करता, 4 चीजों में इस्तिखारा चाहिए। वाजिब काम में मौलाना को बोलने दें प्लीज। सुन्नत काम में इस्तिखारा नहीं है, हराम काम में इस्तिखारा नहीं है, वाजिब काम में। क्योंकि वाजिब में शरीयत ने बता दिया ये करना ही, सुन्नत में बता दिया कि ये तो अच्छी चीज है, हराम में बता दिया कि ये नहीं करना है, मकरूह में बता दिया कि नुकसानदेह। अब जो मुबाह काम बचे जिसका करना ना करना बिल्कुल बराबर है शरीयत के एतबार से, उसके अंदर आप अपनी अकल लगाएं। कोई फैसला ना कर सके अकल, फिर उसमें भी नहीं, कोई स्टेज है उसमें फिर है इस्तिशारा। अच्छे साहिबाने अकल मोमिन से मशवरा लो, पहले मशवरे का हुक्म है मोमिनों से, मशवरा करने के बाद भी अगर कोई फैसला नहीं कर पा रहे फिर इस्तिखारा लो। ये तीसरा स्टेज है। आप सुल्तान भाई अकल का बात है ना, ये तो अकल का बात है। मगर ऐसी ये जो लोग अब गाड़ी खरीदना है, आपके दाढ़ी में इतनी रकम का किताब है, हमारी अपनी थिंकिंग ये है, इस्लाम के जो अहकामात हैं लोग उसकी कुछ रीजंस निकालते हैं, कुछ लॉजिक निकालते हैं, मगर कुछ बल्कि बहुत से अहकामात इस्लामी ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए है कि मोमिन को एक डिसिप्लिन का आदी बनाना है, अल्लाह की इताअत कराना है, मकसद सिर्फ उसका इम्तिहान लेना। जैसे हजरत इब्राहिम को अपने बेटे ज़बह करने का जो हुक्म मिला, उसके पीछे कोई मकसद और नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि ये अल्लाह के हुक्म की किस हद तक इताअत करते हैं। वैसे इसके बारे में तो रिवायात में ये है कि इससे जो है सर और बाल बहुत सी नुकसानदेह बीमारियों से बच जाया करते हैं। Because I have read in a medical journal that when you go what we call to the toilet and whatever you pass, तो brain के अंदर fluid होता है, that loses its temperature. You see, it loses its temperature. So maybe Topi Islam must have said, यानी that's my interpretation of that. यही हमने कहा कि इसके बताया गया कि इसका ये फायदा है, तो इसी तरह हर चीज का एक फायदा है, लेकिन बहुत से फायदे अभी हमको मालूम हुए, बहुत से अभी मालूम नहीं हुए, आगे चल के मालूम हो जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, मोमिन को नेकर पहननी चाहिए कि नहीं? यहाँ कुछ नॉर्थ अमेरिका में क्योंकि मोमिन को मुसलमान ये तो माहौल पर डिपेंड करता है, किसके साथ आप हैं, किस वक्त हैं, किस जगह हैं। अब पूछे ना भी स्वास्थ्य नहीं, जैसे मतलब आप अभी यहाँ औरतों के दरमियान मेरा एक क्वेश्चन है, मसलन आप अभी कनाडा में हैं, आप जा रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं समर में, तो नेकर पहन के जा सकते हैं, कोई हरज नहीं है शरअ, मगर न पहनना बेहतर है इसलिए कि नाफ से लेकर घुटने तक का जिस्म छुपाना मुस्तहब है। इसीलिए टी शर्ट भी नहीं, वो टी शर्ट का मसला कोई गलत चला जाता है। अच्छा। नाफ से घुटने हमने कहा, अच्छा, नेकर नाफ अगर हो तो घुटने से कुछ नीचे हो। सब नमाज के लिए भी हाँ, at least ये इतना तो है कि ऐसे कम से कम इस यानी ये मुस्तहब ना कहें, इससे कम होना मकरूह है, इससे कम होना मकरूह है। अब ये है कि इतना आप पहन ले तो उसके बाद कोई हरज नहीं है। आप नहाने जाते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखते हैं जो नामहरम है, तो उनके सामने ऐसे लिबास में ना आए। अच्छा, अगर मुसलमान नहीं तो किसी भी लिबास पहन ले, किसी तरह नहीं, उनके यानी उनके सामने से गुजर सकते हैं ऐसे लिबास में। यानी मेरी कार में मैं नहीं बिठाता किसी को, अगर किसी कोई खानदान वाले मेरे साथ जा रहे हैं तो मैं नहीं अपने भाई को भी नहीं बिठाता हूँ, मैं कहता हूँ आप अलग आ जाए। क्यों मतलब
यानी निकर पे नहीं, निकर पे खुले आधा खुला हो, सीना खुला हो। के सेक्शन में कुछ पूछा जा सकता है? हम लोग कैसे खराब हो ये जाए? साहब बहुत बीवी से कुर्बत करने का सवाब सुन्नत नमाजों से ज्यादा है अक्सर मकाम में। किसी वक्त वाजिब के सुन्नत नमाजों में शर्त लगा दीजिए, हमको पता है बड़े बड़े मुज्तहिदीन सुन्नत नमाजों से बाज़ औक़ात ज्यादा हो जाता है इसका सवाब। रिवायतों में इसका इतना सवाब बताया गया है इस एतबार से कि जब इबादत का आदमी को ज्यादा शौक शुरू होता है तो इंसानी ताल्लुकात कम होने लगते हैं। हाँ, तो इस एतबार से बैलेंस करने के लिए कहा गया कि लोगों को पता ही नहीं कि इस अमल में कितना सवाब है। वो तो समझते सिर्फ हम अपना एक फायदा हासिल कर रहे हैं, तो ठीक है हमको नहीं करना, हमको नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है। नहीं, ये खुद शरीयत की जानिब से इतनी ताकीद, पैगम्बर इस्लाम की हदीस भी है बड़ी मशहूर कि मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीजों से ज्यादा कोई पसंद क्योंकि उम्मन ये होता है कि जब आदमी ज्यादा कोई चीज पसंद है। नमाज, औरत, खुशबू। तो अब नमाज और बीवी को बराबर रखा, इसकी फजीलत को उसकी अहमियत, यानी इसमें भी इतना सवाब है जितना उसके अंदर सवाब है। ये भी वाजिब, वो भी वाजिब। तो ये जो बैलेंस जब खत्म होता है तब सारी खराबी शुरू होती है। जैसे नमाज छोड़कर उधर जाना, जो हुसैनी साहब का मकसद हो रहा था, वो भी गलत है। और तो नहीं हो रहा था। नहीं, आपने कहा नमाज छोड़ दो, यानी जो आप बताना चाहते हैं सुन्नत नमाज, मतलब आपने कहा ना, मैंने कहा छोड़ दो सुन्नत नमाज जल्दी पढ़ सकते हैं। नमाज इस वक्त है कि ऐसे वक्त में कि फर्ज की बीवी की ख्वाहिश हो रही है तो अब एक की छोड़ दो, उसकी ख्वाहिश पूरी करो। आप पर वाजिब वो नहीं है, ना नमाज वाजिब है ना वो, लेकिन इस वक्त उसकी ख्वाहिश पूरी करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सवाब। अच्छा, दूसरा अपने टाइम डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम डिफरेंस। तो सपोज आप जा रहे हो, यहाँ से प्लेन में जा रहे हो और मालूम है कि व्हेन यू बिफोर यू रीच अनदर डेस्टिनेशन कोई नमाज कज़ा हो जाएंगी, तो कहाँ भी सीट पर बैठ के इशारे से पढ़ सकते हैं नमाज कि वो एडी के अंदर मुसल्ला भी जाके, यानी इशारे से। अगर आपको प्लेन में कहीं ऐसी जगह मिल रही है कि लोगों का रास्ता रोके बगैर आप अपनी नमाज पढ़ सकते हैं तो आपको पहले नमाज वहीं पढ़ना। लेकिन अगर ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है और लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है तो फिर अपनी जगह बैठे बैठे आप वही अपनी जगह बैठे बैठे आपको इशारे से। अच्छा, समझा कि आप पहुंच के पढ़ सकते हैं। नहीं, बिकॉज़ कभी टाइम मजा हो गई तो इस मर्तबा ज्यादा किए हैं, वो तो कफ़ार है। नहीं बल्कि वो नहीं कफ़ारा, इस्लाम इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ तक कि इमाम मासूम के लिए भी हुक्म है। अक्सर वाक़या है लोग आए, बताया, इमाम ने वापस किया कि नहीं जाओ, नहीं शायद तुमको धोखा हुआ हो, शायद गलतफहमी हुई है, तो गुनाह को छुपाने का हुक्म है। अच्छा, ये बात बिल्कुल 100% सही कि दिल में आदमी छुपा के रखे तो वो एक गिल्टी कॉन्शियस बढ़ता जाता है तो खराबी होती है। इसीलिए ये हुक्म है फिर यहाँ पर खुदा से सब कुछ खुदा के सामने निकाल दो, बाहर कर दो, सब कुछ करो, रात भर रो गिलगिलाओ, तौबा करो, ताकि दिल में वो जवाब भी ना होने पाए, गुबार गिल्टी कॉन्शियस भी ना होने पाए, लोगों को बताओ भी नहीं। सुभान गुनाह को बिल्कुल पता ही नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आदमी और दूसरे का भी नहीं बताया, दूसरे का भी गुनाह नहीं बताया, दूसरे का भी नहीं बताया, अपना खुद नहीं बताना, दूसरे का। अभी नॉर्थ आने के बाद हमारे सारे इमाम, पहला इमाम, हम तो ऐसे थे आज से जरूरी सवाल है। मैंने अब तक कोई गैर जरूरी सवाल नहीं किया। तयम्मुम जो है जब भी यानी एक इंसान कर सकता है जबकि पानी बिल्कुल मुहैया ना हो। 7 मकामात पे कर सकता है, यानी उसमें मसलन पानी मुहैया ना हो तब है, पानी हो मगर नुकसान देता है जी तब है, पानी हो नुकसान भी नहीं देता मगर इस्तेमाल कर लेंगे तो बाद में प्यास लगेगी हमको या किसी इंसान को या किसी जानवर को, उस वक्त है। नंबर 4 ये कि पानी है, नुकसान भी नहीं है, प्यास का खतरा भी नहीं है, मगर कपड़े भी नापाक हैं, जिस्म भी नापाक है। आप वुजू करें या जिस्म को पाक करें, तो इसमें ये जिस्म पाक कर लो और तयम्मुम कर लो। अच्छा, इसी तरीके से वक्त बहुत कम है, मसलन गुस्ल करने में लगते हैं एक आदमी को, शरीयत का गुस्ल करने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, बाद लोगों को आधा घंटा लगता है, लेकिन 5 मिनट में शरीयत का गुस्ल होता है, 5 या 7 मिनट में। नमाज कज़ा होने वाली है, नमाज कज़ा होने में सिर्फ 3 मिनट रह गए। आप गुस्ल करेंगे तो जबकि कोई पानी है, बीमारी भी नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है, वक्त कम है, तब भी उसको तयम्मुम करना है। तो इस तरह कुल 7 जगह चलती है। मैंने इसलिए ये सवाल किया कि मैंने एक जगह देखा अजीब चीज, एक साहिबा
दीवार से यूं हाथ लगा के, क्योंकि मेकअप लगाया हुआ तो पानी से वुजू नहीं हो सकता किया, तो वो दीवार से लगा के जल्दी जल्दी वो तयम्मुम किया कनाडा में। अच्छा। तो अब ये कहाँ तक सही है? किसी जगह भी सही नहीं, कनाडा से नहीं, इन्होंने देखा कनाडा में? मैंने कनाडा में देखा। अच्छा, अब आपको इस पर यानी अजीब क्यों लगा? कि आपको पता था कि उनको कोई मजबूरी नहीं है, या ये नहीं पता था? शक्ल से तो शक्ल तो कोई मेहर नहीं होता है। अच्छा था। तो अब आप सवाल कर लेते हैं उनसे आप। हाँ। अगर ऐसे क्लोज हो सवाल मैं ऐसे पूछूंगा कब क्लोज होगा? फोन नंबर दे दे, मैं खुद पूछ लूंगा। नहीं, ये वैसे सही मौलाना से मैं से पूछा ये सही था कि नहीं था? नहीं, अगर मजबूरी थी उनकी, अच्छा, मतलब बीमार है वो, जी ठीक। बस कीजिए कि वो बीमार है या ऐसा कोई मसला। मैं मतलब अगर कोई ऐसा मसला नहीं है और सिर्फ यूं ही किया जाएगा कि मेकअप खराब होगा, तो गलत है वो बात है। कॉमन सेंस की बात है। तकलीफ हो रही है, हम लोगों को भी जहमत हो रही है समझ सिलसिले में। क्या शावर से गुस्ल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बता तो चुका उस दिन। बिल्कुल वही तरीका यार, बार आप उस दिन पूछा था अनु महोदय नहीं नहीं हमने नहीं। अच्छा चलिए। अच्छा ये बात है कि सपोज इफ यू आर सिटिंग इन एन ऑफिस, नमाज का टाइम या तो 5-10 मिनट बाकी, और नमाज की कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ आप पढ़ सकते हो, कोई पाक जगह हो या कोई चीज हो आपको, तो क्या करें? इशारे से बैठ के कुर्सी नहीं नहीं, किसी कोई तो जगह होगी ना, नमाज की जगह नहीं, किसी चीज की तो जगह है। ऑफिस में आप बैठे डेस्क के बाजू जगह है आपके? हाँ, पर वहाँ के दूसरे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या नहीं, कौन सा वो मना कर रहे हैं या आपको अच्छा आपको शर्म आ रही है, ये सवाल है। वन थिंग इज देयर कि सपोज रोज का आने जाने का रास्ता है, सर आदमी जहाँ भी रखे सजदा करने के लिए, वो भी नजिस का वो करे, टेबल पे बैठ के नजिस कैसे? रोज वो तो नजिस नहीं होता, उससे सूखा होता है उस वक्त। हाँ, और अगर ऐसा भी है तो आपको कागज रखना है। या जैसे यहाँ पर हमने आमतौर पर देखा है, आमतौर पर हर जगह तो नहीं देखा, कि कहीं ना कहीं हर बिल्डिंग के अंदर छोटा सा कोई पार्क, कोई लान, कोई घास टाइप की चीज होती है, 2-4 मिनट के निकल कर उसको पकड़ा दे। विंटर में तो खत्म हो जाएगा। हाँ, विंटर में तो ठीक है, वो खत्म हो जाए, वो तो ठीक है, तो वो सब देना पड़ जाए उसके बाद। मौलाना इजाजत ली जा सकती मैनेजर से कि भाई वो वहाँ बोर्ड रूम में मैं नमाज पढ़ सकता हूँ कि नहीं, और वो दे देता है? स्टेयरवेज में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने के लिए तो बहुत सी जगह है और इजाजत देते हैं, यहाँ दिए जा रहे हैं इजाजतें। मैनेजर से पूछते हैं, लोग हंसते हैं दूसरे, मगर मैनेजर जब इजाजत देता है तो अपने डेस्क के बाजू कपड़ा रख लेते हैं। मैं जैसे अपने साथ कपड़ा रखता था, तो कपड़ा जहाँ भी बिछा लिया आपने और अपना कागज रख लिया, पढ़ लिया। बजाय इसके कि खड़े होकर करते रहिए, जो मुझे बैठकर वही बैठकर कर सकते हैं। शर्मा नहीं। सपोज आपके पास इतनी जगह नहीं हो और नजीस हो, then in that what you नहीं हालात नहीं। अब देखिए, दो अलग अलग क्वेश्चन है। आपके पास जगह ना हो बिल्कुल तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन जगह है और नजीस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नजीस जगह नमाज पढ़े, सिर्फ ऊपर एक कागज रखें जिसमें से कपड़े भी सब नजीस हो जाए। कपड़े सब नजीस हो जाए ठीक, लेकिन वैसे कपड़े नजीस होना यहाँ मुश्किल है। जब तक क्या चीज के लिए, जमीन तो पाक सूखी होगी, सूखी चीज कपड़े भी पाक है, विंटर में कभी गीली हो जाए, ठीक है, ऑल दैट तो ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज है वहाँ बिछा लेने की, कोई मसलन फंस गया अखबार ही है कि इसको आप बिछा रहे हैं, तो ठीक है, वरना आप उसी नजीस जगह पे नमाज पढ़ सकते हैं। कार्डबोर्ड डाल के पढ़ सकते हैं। नजासत नमाज को नहीं रोक सकता। कार्डबोर्ड लेके थोड़ी सा इस्लाम हर जगह पढ़ो अपने कार्डबोर्ड नहीं खा सकते। हिंदू के हाथ का जिसमें उसका गीला हाथ लगाओ वो नहीं खा सकते। दो बजे हिंदू नजीस उसका हाथ गीला जिस चीज को लगेगा वो नजीस हो जाएगी, इसलिए नहीं खा एक ब्रेड इस्लामी दिल ना तोड़ो। अभी आप बचपन में दोस्त के साथ बैठता अपना दोस्त स्कूल गया, आपने मोहब्बत से आपको दोस्ती इतना लग गया, अच्छा दोस्ती है, आपको बड़ा मोहब्बत से घर में बुलाया, आपको बना के खिलाया। हाँ, हराम का खाना नहीं है तो आपको गोश्त हलाल किया नहीं किया, मगर उन्होंने जो ऐसा चीज बनाया गोश्त की सब्जी वो कुछ आपको बना के खिलाया, चाय पिलाए और हम उसका नहीं कि वो कैसा दिल में दूर तो आपकी जो बात है ना, ये बड़ा इसके दो जवाब हैं। अपनी किताब में लिखा, बड़ी वैसे भोंडी सी इस वक्त मिसाल हो जाएगी, मगर उन्होंने लिखा है कि मोमिन का दिल खुश करने के लिए, तो खैर एक आम इंसान है ना, मोमिन का दिल खुश करने के लिए इतनी रिवायतें हैं किसी हुक्म की, किसी वाजिब के लिए नहीं, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। लेकिन वो लिखते हैं कि मोमिन का दिल खुश करने की इतनी रिवायत है। अब अगर
आती है मोमिना कि भाई मैं तुमसे जिना करना चाहती हूँ वरना मैं बहुत बेचैन हो जाऊंगी। अब आप कहें कि भाई अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी इस बेचारे का तो दिल टूट जाएगा। ये उन्होंने लिखा है। बात कंप्लीट तो हो जाए। हमने कहा ना इसके दो जवाब हैं, एक तो बड़ा गुंडा सा जवाब है। ये मिर्जा हुसैन नूरी ने लिखा है कि जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ यह है दिल खुश करने का इतना हुक्म है, तो ये भी तो देखना है कि कहाँ पर दिल खुश करना है, कहाँ पे दिल तोड़ना। वही जो आपने कहा जनरल स्टेटमेंट ना दो, तो इस्लाम में कोई चीज ऐसी नहीं कि जो हमेशा यकीनी हो। नमाज भी हमेशा वाजिब नहीं है, एक दिन नमाज हराम हो जाती है। कौन से दिन? जिस दिन फंस के एक मोमिन डूब रहा है, आग में जल रहा है, आपकी नमाज कज़ा हो रही है, आपके जलने तो मैं अपनी नमाज पढ़ूं या उसको बजाऊं आग से? नमाज हराम। नमाज ना पढ़ो, जाकर उसकी जान बचाओ। ये तो है नहीं, तो वही हम बता रहे कि जनरल स्टेटमेंट इसमें नहीं चलेगा। मोमिन के बारे में जब इतना है कि दिल खुश करना वाजिब है, मगर अगर वो खुदा के खिलाफ कोई तुमसे बात कर रहा है तो उसका दिल खुश ना करो, तोड़ दो, इनकार कर दो कि नहीं करना। ये तो एक आम इंसान है। अब इसका दिल है, आप इसका दिल जोड़ने जाएंगे तो रसूल इमाम का दिल टूटेगा। आपको इसका दिल तोड़ दीजिए, इस हिंदू का दिल तोड़ दीजिए, मगर दिल तोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप बदतमीजी के साथ बात करें, एक नहीं आप जरा मोहब्बत के साथ समझाकर बात करें, उसके दिल को आज तकलीफ होगी, आइंदा हमेशा के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है मुसलमान हो जाए। अगर आज आपने उसको नजिस खा लिया उसका दिल, कल आपको शराब भी पीना पड़ेगी, एक स्टेज आएगा। अच्छा, हम और वाज़ेह करें, आज से 50 साल पहले जब हिंदू और मुसलमान दोनों अपने उसूलों के पाबंद थे, हिंदू में भी बहुत ही छूत-छात ही था और मुसलमान भी एहतियात करते थे, तब हिंदू और मुसलमान ज्यादा आराम से रहते थे या आज के जब बिल्कुल मिक्स हो गए? पहले झगड़ा क्यों? उन्होंने अपने उसूल छोड़ दिए। जब उसूल टूट गए तो हर जगह टूट जाएंगे, फिर किसी का कोई एहतराम नहीं। अगर आप रखेंगे उसूल तो फिर खुद बहुत मोहब्बत और प्यार बाकी 50 साल पहले उसूल छोड़ना माशाल्लाह। अब कोई सवाल नॉट से अपना पैसा ले सकता है। अब अगर हम इसकी बिल्कुल वजाहत करते तो अजीब बात हो जाएगी, लेकिन वजाहत करते नहीं, बिल्कुल वजाहत। मसलन नहीं, उसने पैसा खा लिया, आप गए उसके घर में, कमरे में बैठे हुए जरूरत थोड़ी देर के लिए बाहर गए, आपने देखा कि सोने की कोई चीज पड़ी है, कोई कीमती चीज पड़ी, उठा के जेब में डाले, जितना आपका खाया उतने के बराबर। ये इख्तियार है इस्लाम में, इख्तियार है, इतना इख्तियार है आपको, जितना है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर आप ला सकते हैं। अच्छा, अब कोई तरीका भी नहीं है तो आप मजलूम हुए, ठीक है, और उसने बदतरीन गुनाह किया है जिसकी सजा उसको दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। तो आखिरत में मतलब ये कि वो हकदार है, सजा मिलेगी, लेकिन डिपेंड आप पर करेगा। मतलब अगर आप कहें कि मैं इसको माफ कर देता हूँ, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इसको इतने से पैसों की खातिर या इसकी खातिर हो, तो बात हो गई सो हो गई, आप माफ कर दें तो उसका गुनाह माफ हो जाएगा, आपका दर्जा बुलंद हो जाएगा। केवल एक सवाल इसमें आता है, अगर फर्ज किए एक मोमिन ने का किसी ने दिल दुखाया और उसके बाद उसको वहाँ खुदा के सामने जब गया तो क्या उसको याद रहेगा या उसके वही एहसास होंगे उस वक्त भी कि इसने मेरे साथ ये गुनाह किया था, और उसको हो सकता है इतना अर्सा गुजरने में उसको याद ही ना वाकई ना याद रहे, तो या ये भी हो सकता है कि उसमें वो उतना हिस्स ना रहे कि हाँ भाई ये मेरा इतना दिल दुखा था उस वक्त, हो सकता है उस वक्त तक जो है कहते कि मेरा दिल नहीं दुखा था या अभी याद भी नहीं है, मैंने माफ कर दिया, नहीं खुशी हुई, कब मुझे गम हुआ, वजह से क्या है, किसने क्या किया, ये सब खुदा उसको याद दिलवाएगा। ये जो बैठे होंगे ना, हर शय कंप्यूटर की तरह से बटन अपने दबाएंगे। कारोबार दफ्तर काम काज करना कहता कि मना है, हराम है कि बेहतर है नहीं करना बंद। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको हम हराम और वाजिब के पैमाने से नहीं तोड़ सकते हैं। मसलन कि अगर किसी के बाप का या माँ का या जवान बेटे का इंतकाल हो जाए बिल्कुल, तो उस वक्त मसलन इस्लाम उससे ये नहीं कहता है कि इस वक्त जब उसकी मैयत रखी है तो तुम टीवी मत देखो, तुम्हारे लिए हराम है, बिल्कुल जायज़ है, मगर वो नहीं देखेगा। इस वक्त मूवी ना सुनो या गाना ना सुनो, इस वक्त मैयत अभी अभी सामने ला के रखी गई, इस्लाम नहीं कहेगा कि मसलन इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना हराम, मगर आप खुद ही नहीं देखेंगे, चाहे वो हराम कहे या ना कहे, वो खुद ही नहीं देखेगा। तो इसी तरह से ये आशूर के बारे में शरीयत फ़िक़ा अगर हराम कहे वाजिब कहे, लेकिन इंसान के पास वाक़ान अगर अहले बैत का एहसास और मोहब्बत है तो वो तो कभी करेगा ही नहीं, उसका दिल ही नहीं मानेगा। हमने इसका लीगल ग्राउंड भी मालूम है, एक तो मालूम है आज़ादारी की तौहीन या यौम गम की तौहीन या आशूरा की तौहीन, तो ये हराम और सबका मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल आजकल के दौर में तो बिल्कुल तौहीन नहीं है,
मसलन आप आशुरा के दिन दुकान खोल के बैठे हुए, यानी इस मुल्क में हमारा तरीका, हम इस मुल्क में आशूर के दिन खास तौर पे दफ्तर, अगर संडे के दिन आशूर होगा तो संडे के दिन हम सबको बुलाता हो काम करने, इसलिए हम इस तरह इस नियत से देखते हैं कि खाली मुसलमान शिया हो तो मत हो, बाकी कोई हम बोलते कि इनको बदमाशों को छुट्टी देगा तो जगह अयाशी करने, इससे बेहतर काम पे बुला के बैठा दो तो हमारा शिया का फायदा भी हो रहा है, उसको बुला के बैठा दो, अपना काम छुट्टी छोड़ के आगे बैठ के काम करता है। जो शिया मुसलमान जो शिया मुलाजिम आप जाओ आप मत, तो उसमें हमारे हिसाब से हम इस तरह करता खाना गलत करता क्यों, हम इसको यहाँ तो छुट्टी का मकसद तो किया बोतल शराब, तो हमारा काहे को उसको छुट्टी, इसको हमारा आशूर हमारे काहे को उसको खुशी करने दे, आओ बैठो काम करो, खुशी करने का बेहतर कि हमारे तुम काम करो। नहीं वैसे ये आप इस नियत से सबको आशूर के दिन बुलाते हैं, खास तौर पर डबल। नहीं ये तो ठीक है आपकी ये नियत है, लेकिन हो सकता है आपकी ये मिसाल देखकर तो भाई ये इतने मजहबी आदमी, इतने मोहब्बत करने वाले आदमी, इतने दिन की पाबंदी करने वाले आदमी, ये भी इस तरह से आशुरा के दिन खोल कर बैठते हैं। नहीं उससे वो लोग ज्यादा जाके शराब पीते हैं, जब ये बुलाता है काम पर उसको ओवर टाइम मिलता है ना, वो पता है कि आज के पैसे मिले। हाँ वो आदमी बता रहा था कि आज 6 बजे उनके पहुंचना, 6 बजे कहाँ जाना, 6 बजे पाथर्स पर एक साथी के यहाँ 5 बजे तक, सुबह 6 बजे आप बैठे भी वहाँ के, हाँ सवेरे मिल रहे हैं। अब तो जरा मुश्किल लग रहा है 6 बजे पहुंचने में, 7 बजे तक आशुरा में पहुंचना। हाँ बोल ले जाओ, ये फंसा देगा, ठीक है आपका तो बहुत उधर वक्त रहा है, कोई बात नहीं, बहुत मुस्तफिल है। वो आखिरी पैगाम हमें आप दे ताकि आखिरी हाँ वो खुदा का पैगाम करेंगे पूरी आधा घंटा निकाल देंगे। अच्छा चलो ठीक है, वही खाने में बैठ के जरूर। इस महफिल का आखिरी पैगाम दें ताकि हम उसी के तहत अपनी जिंदगी गुजारें। इमाम ज़माना के घर पे ले लीजिएगा। जैसा ईरानी ने कहा अपना खुद को बेहतरीन करते जाओ, सब चीज बेहतर होगी, अपना रूह को आप बेहतर करते जाओ,